ہم نے رمضان کے لیے سلیکٹ کیا تھا قرآن در قرآن والا، تو آج تھوڑا اس کو لے کے چلیں گے. لیکن یہ کہ پچھلے ٹاپک کو بہرحال ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک اچھے طریقے سے وہ کنکلوڈ ہو جائے. اور ویسے میں نے بار بار آپ لوگوں سے کہا ہے کہ اگر اس موضوع پر آپ کو دلچسپی ہے تو ویب سائٹ پر انشاءاللہ جو ہے وہاں سے آپ کافی استفادہ کر سکتے ہیں. پوری ایک سیریز آف لیکچرز ہے تفصیلی تزکیہ نفس پر. تو ہمارے یعنی جو کچھ آپ نے سمجھا یا جو آپ کا فہم حاصل ہوا اس پر کوئی کوشچنز ہیں آپ کے پاس؟ اور اسپیشلی وہ جو اسپیکٹ ہے صفت اور عمل والا، اس میں کسی کو ڈاؤٹ ہے تو وہ میں کلیئر کر دوں، کیونکہ وہ ایک جیسا جو میرا تجربہ ہے کہ وہ ایک اتنی نئی چیز ہوتی ہے جو ہمارے مومنین کے سامنے آتی ہے کہ وہ بیچارے کافی پریشان ہو جاتے ہیں اس پہ کہ عمل کی ظاہری حیثیت نہیں ہے، اور عمل جو ہے وہ حقیقتاً صفات پر اور پھر نیات پر اور باقی چیزوں پر ڈپینڈ کرتا ہے. جی، یا اس کے علاوہ بھی اگر کوئی اور سوالات ہوں آپ کے تو بسم اللہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں اس ماڈل کو سر میں بڑا اس پہ غور کر رہا تھا. بہت اچھی طرح آپ نے سمجھایا ماشاءاللہ سے. اس پہ میں نے کچھ فلو چارٹ بھی اپنے بنائے ہیں اس کے حوالے سے. اس میں سر ایک چیز جو ہے جو میں دیکھا تھا کہ عادت کا جو ہے یعنی عادت جو ہے جو تکرار عمل جو ہے وہ عادت میں ہوتی ہے. لیکن پھر عادت کی بھی دو کیٹیگری جو مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ عادت کی دو کیٹیگریز ہیں. ایک عادت ہے جو کہ جس میں حضور قلب نہیں ہے، جس میں مثلا وہ بے توجہی سے اگر عادت بن جی گئی ہے خالی، جی تو وہ صفت میں تبدیل نہیں ہوتی. نہیں جیسے قرآن ہوگی. مجید میں بھی قسموں کے بارے میں، اگر تم کسی قسم اگر مطلب عادتاً کھاتے ہو تو اس پہ اللہ تعالیٰ جو ہے پکڑ نہیں کرے گا. تو اور اسی طرح نماز کے بارے میں اگر آپ نماز عادتاً پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ کو صفت میں تبدیل نہیں ہوگی. تو جی عادت تکرار عمل جو ہے اس نے صفت بننا ہے، یعنی وہ لیکن جب تک شعوری کوشش نہیں ہوگی اس کے اندر، عادت کے اندر، یعنی حضور اس کے قلب لیے نہیں ہوگا. تھوڑا ایک الگ ورڈ استعمال کیا جاتا ہے ریاضت نفس کا. ریاضت نفس. اچھا اچھا اچھا، صحیح. ٹھیک ہے، یعنی کہ باقاعدہ ورزش، نفس کی ورزش. یہ جملہ امام صادق علیہ السلام نے یوز کیا ہے حدیث عنوان بصری میں، اور امام علی علیہ السلام نے بھی اس ورڈ کو یوز کیا ہے، وہ جو خط ہے عثمان بن حنیف کے نام، کہ ان اروضھا بالتقوی، کہ میں اپنے نفس کو تقوی کی ریاضت کرا رہا ہوں. تو جس طریقے سے ریاضت یعنی آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، تو اس ایکسرسائز کے اندر سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ آپ کا ایک آبجیکٹو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی بندہ یوں ہی جا کے ویٹ اٹھا کے ہلانا نہیں شروع کر دیتا ہے نا. اس کا ایک جی آبجیکٹو ہوتا ہے، اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، اور پھر اس پروسیجر کو آپ ایک ڈسپلن کے تحت فالو کرتے ہیں. جی، تو بالکل اس صحیح کام کو کہا جاتا ہے ریاضت. صحیح صحیح. تو جو لفظ استعمال ہوئے ہیں نا اس چیز کے، یعنی اچھا، اور یہ ان لوگوں کے حوالے سے ہے بنیادی طور سے کہ جو صفت کو باہر سے اندر لانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ نقطہ تو آپ کے ذہن میں ہے نا جو ہم نے شروع میں بیان کیا تھا کہ اصل صفت جو ہے نا وہ فطرت اور عقل سے حاصل ہو جانی چاہیے. جی ٹھیک ہے، جو ڈیزائرڈ ہے کہ اس میں آپ کو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اس صفت کو پیدا کرانے میں یا متقی ہونے کی صفت پیدا کرانے میں اصولی طور پر محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کیونکہ ہم نفس امارہ اور شیطان کے وسوسوں کی زد میں ہیں، اس لیے 99.9% لوگ بہکتے ہیں، فطرت اور عقل سے کما حقہ استفادہ نہیں کر پاتے، اور ان کو پھر اس یعنی اگر اندر سے ایک چیز ہو بھی رہی ہوتی ہے، اٹھ بھی رہی ہوتی ہے وہ ہدایت، اس کے باوجود ان کو ریاضت نفس کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ نقش اچھے طریقے سے صفت کا آپ کے قلب پہ آ جائے اور پھر وہ مینٹین بھی رہے. جی سر، بالکل سر. ٹھیک. صحیح ہے سر، صحیح. بس میں وہ عادت کے حوالے سے اس میں اس کو اور جو تھا جو ایک عادت ڈالا کی تھا. بات آپ نے کہی نا، وہ عادت یعنی ہیبٹ جو ہے، جی وہ ایکسرسائز نہیں ہے، ہیبٹ ہے ایکسرسائز. خالی. جی بالکل. ٹھیک ہے، تو وہ مرتے وقت واش آؤٹ ہو جائے گی.
सही। जो मौत का हंगामा है वो उसको ले जाएगा, साफ कर देगा। ठीक। ठीक है सर, शुक्रिया, जजाक। जी जी जी। जी, और कोई बात? जी, और मैं सर फिर एक वही आप लोगों की खिदमत। जी, आप कुछ जी, कह रहे हैं? हाँ, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन क्या थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा हूँ, जी। या कहना चाहिए कि अपने आप को करना चाह रहा हूँ। देखें, दो चीजें हैं। एक अमल है जो आपने लास्ट टाइम बयान किया था, अमल हमारी फाइनल प्रोडक्ट है जिसको के हम्म। तोला जाए। ठीक है। जी। हम्म। और सिफात जो है वो बेसिकली हमारा इंग्रेडिएंट्स है। मैं तो थोड़ा सा हमारा टोटल सरमाया है। मतलब हमारा हमारा सरमाया है, कुछ हमारे पास सरमाया है। जी। अगर तो वो अमाल, और जो भी हम्म। हमारा अमाल निकलता है वो हमारे इरादे से निकलता है बेसिकली। जी जी। ठीक है ना। हम्म। अगर हमारा इरादा जो है उसमें जो है कोई सफात हसना होंगी और अमल यानी उनके इरादे के पीछे, इसको प्रॉपरली इरादे यूं के कहें पीछे। कि आपका जी, इरादा जो है वो हवा में नहीं पैदा होता। नहीं किसी वो सफात पे आपके होगा। नफ्स में मौजूद सिफात की बुनियाद पर ओरिजिनेट होता है। जी। ठीक है। हम्म। हमारे पास जो हमारा सरमाया है वो यही है, सिफात जो होंगी, जी। और इस बना पर जो भी अमल होगा वो तोला जाएगा। हाँ, मतलब जो यानी वो अमल आपके चेक होगा, इरादे, नियत, सिफत सबका निचोड़ होता है। निचोड़ होगा, और वो जी जाके उसमें होगा। जी। अच्छा, अगर एक शख्स जो एक कोई अमल कर रहा है लेकिन उसको नहीं पता कि वो किस इरादे से कर रहा है, लेकिन इरादा खुद नहीं जानता, लेकिन इरादा तो उसके अंदर है ना, जिसको छुपा हुआ है कि जिसकी वजह से निकल रहा है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि असल में सूर्य शायद हदीस की एक आयत है जिसमें ये है कि हर शख्स को देखना है कि कल के लिए उसने क्या भेजा। सूरह हश्र। पूरे हशर की, सॉरी, हाँ, हदीस जी और हशर में थोड़ा मिक्स हो रहा था। जी पूरे जी। हशर में ये है कि हर शख्स को ये देखना चाहिए कि कल के लिए उसने क्या भेजा। अब जो हम्म। भेजा है वो बेसिकली अमल ही होगा ना, हम्म। अमल होगा जो हमने देखिए, भेजा। अब माँ मुझे, कद्दमत है, भेजा हाँ, का माँ वर्ड वहां पे कद्दम, नहीं है। हाँ, वल कद्दमत, तंजुर, वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद। हाँ, ठीक। देखा, मा कल के लिए। कद्दमत लिगद, कि हर हाँ, नफ्स को ये नजर करना चाहिए कि वो कल के लिए क्या इकदाम करता है, क्या अच्छा, हाँ, कदम उठाता है। कदम होता है। जी ठीक है। अच्छा, जो भी कदम होगा वो जी। मतलब वो अमल की सूरत में ही है ना हमारा, तो कुछ है। देखें, आप फिर वो बात आपकी अपनी जगह ठीक है कि आप एंड में जाके जो है ना, कि जाहिर है कि जो कुछ भी आपके अंदर है वो किसी वही जिस तरीके से बाहर आएगा वो आपका अमल है। अमल सही। होगा, हाँ, सही है। ठीक और है, यही उस यही। अमल को जो है, आप इस बात को भी याद रखेंगे जो हमने आपको दिखाया था कि अमल के दो एस्पेक्ट्स हैं। आपकी फिक्र और नीयत भी अमल है, हम्म। और जो कुछ आप अपने हाथ पैरों से अंजाम देते हैं वो भी आपका अमल है। सही है, ठीक है, या वो आपका बिल्कुल फेल है। सही, तो ये बिल्कुल दोनों सही। चीज़ें जो हैं वो काउंट हो रही हैं, क्योंकि बहुत सारे मकामात पर इंसान अपनी फिक्र में, नीयत में एक चीज़ पक्की कर लेता है, हम्म, लेकिन जाहिरन करने के मौके उसको हासिल नहीं होते। लेकिन वो जो उसकी नीयत उसने बाकायदा कर ली थी वो उसके नामा अमल में दर्ज होगी। हाँ, ठीक है, सही है, ठीक है। हाँ, तो वो अमल ठीक। है, लेकिन जो अमल है सही है। उसको हम कह रहे हैं कि जाहिरी शक्ल है, लेकिन जो हिसाब लेने वाला है वो उस अमल को उस निचोड़ के तौर पर ले रहा है। एक, हाँ, देख, वो तो असल, तो वो हो ठीक गए है तो ना। आपकी यानी सिफात हम हो किसी गई। को देखकर कह रहे हैं कि जी ये तो बड़े नमाजी हैं, हिसाब लेने हम्म। वाला कह रहा है ये अव्वल दर्जे का रियाकार है। फवैलुल हाँ, लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना मुसल्लिन, हुम सही। युराऊन। तो कितना बड़ा फर्क है। हम्म,
सही है। सही सही कितना सही बड़ा सही। फर्क है ये। फर्क है, फर्क है। यानी हाँ, एक हमारी नजर में ये नमाजी है और जन्नती है, और हिसाब लेने वाले की नजर में इसके लिए वैल और जहन्नम है। हाँ, तो इसी वजह से हमें इस धोखे का शिकार नहीं रहना है ना, कि हाँ, अमल ये का मतलब अमल की शक्ल और सूरत को कहते हैं, इस धोखे का शिकार नहीं रहना है ना। हाँ, जो इतनी जगह पर हमारे सामने बात की गई कि अमल में इखलास होना चाहिए। एक अरबी में हदीस में एक वर्ड है फ़ौब अमल, यानी फ़ौद से है, फे से नहीं है। फ़वाब अमल, यानी अमल कितना दुरुस्त है, कितना प्रॉपर है, इखलास कितना है उसमें, ठीक है, उसमें तहारत कितनी है। तो इसका सबका मतलब ही यही है ना कि जिस चीज को हम अमल करार दे रहे हैं, हिसाब लेने वाले की नजर में वो चीज अमल नहीं है। हिसाब लेने हाँ, वाला, यानी अगर आप पॉजिटिव साइड पे लें, अमल तो सब है, लेकिन कोई अमल ऐसा भी है जो जहन्नम में भी ले जा रहा है। हाँ, अमल तो सभी है, सही है, और अमल तो अब जाहिरन सभी नेक करते हैं। अमाल, यानी जाहिरन नेक अमाल है, वो भी जहन्नम में ले जा रहे हैं। और इसीलिए सही है। कुरान ने सबसे बड़ी मिसाल नमाज की दे दी ना, नमाज से तो अफजल कोई अमल ही नहीं है। हाँ, कोई भी है। ठीक है, तो जब उनके लिए वैल वाली बात आ गई, तो बाकी नीचे वालों को तो आप खुद ही सोच लें। हाँ, हाँ, सोच लेना, सही सही। जिन्हें जैसे इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कितने रोजादार ऐसे हैं जिन्हें रोजे से सिवाय भूख और प्यास के कुछ नहीं मिलता। तो ये क्या हो रहा है। और वो जो हदीस जोहरी है चौथे इमाम की, कि जिसमें आपने जब उनसे एक एक करके पूछना शुरू किया कि तुम्हारी तवाफ में ये हालत थी और एहराम पहनते वक्त ये था और ये था, और जब उन्होंने कहा कुछ भी नहीं था इसमें, तो आपने क्या कहा उनसे, तुमने हज ही नहीं किया। तो ये सब क्या है। अगर अमल जो है वो खाली ऊपर ऊपर से काम करने का नाम है, हाथ पैर हिलाने का नाम है, तो फिर ये सब बातें क्या हैं, ये क्या बता रही हैं। तो मैं मेरा इसरार इसी बात पर है कि इस कंसेप्ट को आप लोग प्लीज अच्छे से क्लियर कर लें, क्योंकि ये हमारी जो है ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हर एक जो है ना वो ये बात करता है कि अमल कर लें, अमल कर लें। भाई अमल करने से क्या होगा खाली, अमल को तो कोई काउंट ही नहीं कर रहा। यानी अगर अमल से आपका मुराद ये है कि बस एक काम कर लें, एक फेल अंजाम दे लें, तो उसकी तो खुदा की नज़र में इन इटसेल्फ कोई कीमत ही नहीं है। खुदा तो उसके अंदर देखेगा, जो मैंने शुरू में आपको बताया था, माफी अनफुसिकुम को देखेगा, माफी कुलूबिकुम को देखेगा, माफी सुदूरिकुम को देखेगा। खुदा की दिलचस्पी तो इससे है, और वो तमाम के तमाम फैसले उसकी बुनियाद पर करेगा। इस पर थोड़ी करेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं मेरे आज़ा और जवारे से किस किस्म के काम अंजाम दिए जा रहे हैं, इससे थोड़ी होगा। और इसकी तो हमारे पास इतनी मिसालें हैं, इतनी मिसालें हैं कि ये वाली बात तो हर शक व शुबे से बालातर होनी चाहिए हमारे लिए। तो सर यानी इसके खुद। अंदर जो जी। जी। मैं इसमें एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि अगर इसमें हम इसका करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये हो गई कि हमारी सोच किस तरफ है, मतलब सोच आपके या अंदर क्या है, इरादा। आपके अंदर क्या है। हमारे अंदर है, सोच क्या है, मतलब ठीक है, हर नहीं अमल को सोच करने नहीं, से प्लीज पहले। शहजाद भाई, थोड़ा सा एक बात ठीक है। को, इसको फील करें, ठीक। हाँ। कि आपकी सोच या फिक्र जो भी होती है ना, वो भी हम्म, एक सेकंड लेवल पर है। असल ठीक है। जो मामला है ना वो ये कि डीप डाउन आप में क्या है। हाँ, आप गौर करें, असल अहमियत उसकी है। हमारी फिक्र, हमारा इरादा, हमारी नीयत, ये सेकंड लेवल पर है, सेकंड और थर्ड लेवल पर है। और फिर उसके बाद आखिरी मरहले में वो अमल है जो हम अंजाम देते हैं, यानी उसको हम प्रैक्टिस करते हैं। सही। पर इसमें थोड़ी कंफ्यूजन मुझे ये हो रही है कि जो अव्वल लेवल पर है,
جو ہوں کہ صفات ہیں، اس کے نیچے سوچ اور سب کچھ آ رہا ہے، اور تھرڈ لیول پر آ رہا ہے عمل. لیکن جو ہوں صفات ہیں، وہ جیسے آپ ہوں نے کہا کہ وہ اندر میں جو موجود ہیں اس سے نکلنا چاہیے. ہوں ٹھیک ہے، مطلب ہوں جو فطرت میں ہے، جو ہوں فطرت میں ابھی آپ نے یہی ہوں کہا نا، فطرت میں جو ہے وہ نکلنی چاہیے. ہوں اور لیکن اس کو لانے کے لیے آپ کو پریکٹس تو کرنی پڑے گی نا، جس کا بھی آپ نے کہا تھا کہ ہاں ایکسرسائز، ٹھیک ریاضت ہے، کرنی پڑے پریکٹس آپ کریں، گی. لیکن اس پریکٹس کے پیچھے ایک معرفت ہوگی نا. یعنی آپ دیکھیں کہ آپ نماز کی ریاضت کیوں کریں گے؟ اگر آپ اس بات کی معرفت نہیں رکھیں گے کہ بندگی، اللہ کی بندگی کو حاصل کرنا میرے لیے امپورٹنٹ ہے اور ضروری ہے، اگر آپ کے ہوں، پاس یہ معرفت نہیں ہوگی تو آپ یہ کام کریں گے کبھی؟ ٹھیک ہے، ہم اوپر سے سپر امپوز کر رہے ہیں، ہاں ایکسرسائز آپ نے کر صحیح رہے ہیں، ہم نالائق ہیں، ہمارے اندر فطرت کا نور روشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ ایکسرسائز ہو رہی ہے، لیکن کیوں ہو رہی ہے؟ اس کے پیچھے معرفت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوں. نہ مطلب نماز تو میرے خیال میں، جو میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے کنیکشن ہے نا، جو میں ہر دن میں ہاں، 5 یعنی جو دفعہ پڑھتے حقیقی ہیں کہ نماز ہے، اپنا دیکھیں سے. بہت سارے لوگوں کی ہاں نماز عادت ہے، جی جی، وہ بہت ساری بہت چیزوں سارے کے لوگوں کی نہیں. نماز ایک بوجھ ہے. تو ہاں وہ ساری نمازیں تو کاؤنٹ ہی نہیں ہو رہی، وہ بہت ہی مشکل ہے نا. ہاں صحیح. مطلب اس- میں آپ کو سچی بات بولوں تو اس لیکچر سننے سے پہلے شاید میری بھی وہ عادت ہی تھی نماز، اگر میں اپنا حساب کروں تو. اب بعد میں اندازہ ہوا کہ نہیں، نماز کا مطلب کنیکٹیوٹی ہے اللہ سے، جی جی رابطہ قائم کرنا ہے. تو یہ اب یہ تو بات کی بات ہے، لیکن یہ اس کی ریاضت کو کرنی ہوگی نا. تو ریاضت کرنے کے لیے، ہم جیسے لوگوں کو، ہم جیسے ہاں لوگوں کو، ہم جیسے لوگ ہیں، میں اب اپنی بات کر ٹھیک رہا ہے، ہوں. تو یعنی ہم جیسے لوگ کچھ جو ہیں کہ ہوں، جن کے پاس صفات فطرت اور عقل سے نہیں آ رہی ہیں. نہیں آتی. ہاں فطرت دخل سے نہیں ٹھیک ہے نا، آتی. وہاں وہ چینل ہم نے اپنی، آپ کہہ لیں دنیا پرستی یا نالائقی یا شیطانی وسوسوں کے چکر میں آ کے وہ چینل ہمارا بلاک ہوا ہوا ہے. ہاں، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس آلٹرنیٹ روٹ ہے. لیکن ہاں آپ جب بھی پریکٹس کریں گے تو پریکٹس کرنے سے پہلے معرفت ہونا لازمی ہے، ورنہ ہاں آپ لازمی ہے. پریکٹس نہیں کر پائیں گے. یعنی وہ آپ یاد کریں نا شروع والی بات جو میں نے کہا تھا، معرفت اور تزکیہ نفس. ہاں وہاں پر تو سب سے ٹھیک ہے. تو جو صحیح. پریکٹس ہے وہ تزکیہ نفس والی محنت ہے، لیکن وہ ٹھیک. پروسیڈ کرتی ہے معرفت سے. ہوں. اچھا سر، اس میں ایک تھوڑا سا اور بھی میں کرنا چاہ رہا ہوں، جو ہم، اس میں ہم آپ کے لاسٹ لیکچر کا توحید جس میں وسیلہ کے حساب سے، جی اور جو امام علی کے خطبہ سے 108 میں ہے جی کہ پہلا وسیلہ جو ہے وہ تو رسول ہے اور کتاب خدا ہے. ٹھیک ہے. جی اور اس کے اندر جو سے آپ نے توسل کرنا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو توحید کی معرفت ہے، جی توحید کی معرفت جو ہے وہ ساری چیزوں کو آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے ہم اگر ہم آپ کو معرفت توحید ہے تو باقی چیزیں آپ کی خود بخود سیٹل ہونی شروع ہو جاتی ہیں ایک ہم طرح سے. ہم۔ شاید جو میرے ٹھیک ذہن ہے، میں ٹھیک یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اگر ٹھیک ہے. آپ کا توحید کی معرفت آپ کی بہتر ہو گئی کسی لیول پر، تو آپ کی شاید عمل کی اور معرفت کچھ بہتر ہو جائے میرے گی. کہہ لیں عمل آپ کی بھی ہر چیز مدد الائن بات، ہونا شروع ہو جاتی ہے، فالنگ ہر ان چیز پلیس والی الگ ہو. بات ہونے لگتی ہے. جی ہاں. اور شاید یہی ہے کہ جو قرآن میں زیادہ تر مسائل توحید کے ہی بیان کیے جائیں، ہاں، میں جو سمجھا توحید ہوں. اور تو آخرت یہ اس دو چیزیں انسان کو ہاں سیدھا دو ہی کرتی ہیں. بات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم معرفت حاصل کرنا چاہیں اپنے ہم، آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے، تو ہمیں سب سے پہلے توحید کی معرفت پر کام کرنا پڑے گا. ظاہر ظاہر. ٹھیک ہے نا. تو میں اپنا وہ ہم، دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم۔ اگر میں آج سے کام کرنا شروع کرنا چاہ رہا ہوں تو سب سے پہلے مجھے توحید کے اوپر غور کرنا پڑے دیکھیں آپ گا. کو اگر وہ اس درس میں آپ یاد کریں، میں نے امام سجاد علیہ السلام کی ایک دعا کا بھی حوالہ دیا تھا، اگر آپ اس درس کو یاد کریں، جس میں خطبہ نمبر 108 پڑھا تھا، جی 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 جی. جس میں امام ہاں علیہ السلام نے فرمایا ہے وہ وسیلتی الیک توحید.
ہاں کہ اس میرا وسیلہ تیری طرف توحید ہے، توحید کا، ہاں توحید. وَذَرِيعَتِي أَنِّي لَمْ أُشْرِكُ بِكَ شَيْئًا، اور میرا ذریعہ یہ ہے کہ میں نے کبھی تجھ کو تیرا کوئی شریک نہیں قرار دیا۔ نہیں بنا. یہ تو نہیں، بالکل صحیح بات ہے، معصوم بھی یہی بتا رہے ہیں کہ بہترین معصوم وسیلہ یہی بات توحید ہے. ہے اور توحید ہے. شرک سے صحیح دور ہونا ہے۔ صحیح صحیح. مطلب جہاں آپ ہم معرفت کی بات کریں تو جی معرفت توحید اگر آپ کے پاس آ جاتی ہے کسی حد تک، تو آپ ایک طرح سے الائن ہو جائیں گے اپنے راستے پہ، ہاں ہاں، جو بھی اس میں آپ تو کا کوئی شک ہی نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے بھی آپ بلند انسانوں کو دیکھیں گے نا، ترقی یافتہ انسانوں کو یا اقوام کو، آپ کو ہر جگہ پر اعلیٰ شعور توحید نظر آئے گا وہاں پہ۔ یعنی میں نے شاید آپ لوگوں سے ذکر بھی کیا تھا کہ مجھے اسٹوڈنٹ لائف میں نا ایک چیز بڑی اسٹرائک کی کہ ہم لوگ جب بھی ہم اپنی بات کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ہماری کوئی بھی گفتگو جو ہے نا وہ یونیورسل لیول پہ نہیں ہوتی ہے۔ ہماری گفتگو یا فرقے وارانہ لیول پہ ہوتی ہے یا لوکلائزڈ ہوتی ہے۔ آپ نے غور کیا ہے اس بات پہ کبھی بھی؟ ہاں 90% بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے زیادہ یہاں تر جتنی بھی لوکلائز بات ہوتی ہے، میں. چاہے ہم آپس میں بات کریں، لوگ ہمارے ہاں. ممبروں پہ بیٹھیں، کانفرنسز میں جائیں، یونیورسٹیز میں جائیں، وہ سب بالکل ہی ہوں، ایک نیرو سا وہ دائرہ ہوتا ہے کہ جس میں بس ہمارے یہ مسائل، ہمارے وہ مسائل، یہ مشکل، اور جو ہے یا فرقہ لے کے بیٹھ جائیں گے یا اس ٹائپ کی چیزیں۔ صحیح۔ مجھے جب میں نے بعض کانفرنسز اٹینڈ کی کہ جس میں یعنی مغربی، مجھے ان لوگوں کو سننے کا موقع ملا، مجھے ایک چیز بڑی عجیب سی لگی کہ یار یہ بات شروع کرتا ہے یونیورس سے، ہیومینٹی سے۔ یعنی اس کی نظر میں جتنے یہ پرابلم سالو کر رہا ہے سائنس کے ذریعے سے یا انجینئرنگ کے ذریعے سے، تو یہ خالی اپنے ملک کو نہیں دیکھ رہا ہے، یہ بات کر رہا ہے یونیورسل لاز کی، ہیومینٹی کی۔ یہ چیز مجھے بڑی اسٹرائک کرتی تھی کہ ہم لوگ، ہمارے ٹیچرز جب بات کرتے ہیں تو اتنے محدود پیمانے پر رہ کے ساری گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ لوگ جب بات کرتے ہیں تو مطلب وہ نظر ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ سب کو دیکھ لیں، یعنی جتنی بھی اقوام نے جو ترقی یافتہ تھیں قدیم زمانوں میں یا اس میں، یہ بہت واضح فرق آپ کو نظر آئے گا کہ شعور الہ ایٹ یونیورسل لیول، توحید، یونٹی آف بینگ، یہ جو ساری ٹرمز ہیں نا، یہ سب کا سب ان کے پاس موجود ہوتا ہے، اور جو غلامی کی اور جاہلانہ زندگی گزارتے ہیں وہ خالی اپنے روزمرہ دال روٹی اور لڑائی جھگڑے اور اس میں ہی پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ صحیح. ان کی نظر اس سے آگے جاتی ہی نہیں ہے۔ صحیح صحیح. ٹھیک ہے، میں نے شاید آپ لوگوں کو واقعہ بھی سنایا تھا، یہ ڈاکٹر عبدالسلام نے، جن کو پاکستان میں راندہ درگاہ کر کے نکال دیا، نوبل پرائز ونر جو ہاں جی جی. ہے نا، نہیں آپ نے اس نے، سنایا نہیں تھا. نہیں، ہاں جی، سنایا تھا؟ ہم نے نہیں سنایا. نہیں سنایا؟ تو نہیں اس نے سنایا. لکھا ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے جسٹ آفٹر، اس زمانے میں وہ انگلینڈ میں تھے، میں خیال آئی تھنک اس نے کیمبرج سے کیا، تو وہاں پر وہ یونیورسٹی میں تھے، آکسفورڈ یا کیمبرج جس میں بھی، تو ان کا ایک ٹور تھا جرمنی کا، یعنی جو وزٹس ہوتے ہیں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے، تو وہ گروپ آف اسٹوڈنٹس تھے، وہ جرمنی میں، کہ جرمنی تباہ ہو چکا تھا بالکل سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، شاید ہی کوئی عمارت سلامت ہو وہاں پہ، تو انہوں نے ایک میدان، ایک پارک میں اپنے خیمے میں لگائے تھے اسٹوڈنٹس نے رہنے کے لیے۔ تو عبدالسلام نے کہا کہ ایک دفعہ ہم اپنے ٹور وغیرہ کر کے آئے تو کسی نے کہا کہ کوئی شخص آیا تھا تمہارا پوچھ رہا تھا، تو وہ حیران کہ یہاں کون مجھے پوچھنے آ گیا۔ تو بہرحال پھر اس سے ایک دو دن بعد ملاقات ہوئی، وہ بندہ دوبارہ آیا، تو وہ جرمنی میں کسی یونیورسٹی میں پروفیسر تھا اس وقت۔ اس نے کہا کہ میرے ایک شعبے، یعنی جس شعبے میں میں ریسرچ کر رہا ہوں، جس ٹاپک پر، تو مجھے ایک کتاب ملی ہے لیکن وہ کتاب پنجابی میں ہے۔ اچھا.
تو مجھے یہ پتا چلا کہ یہ جو گروپ آف اسٹوڈینٹس آیا ہوا ہے اس میں ایک پنجابی اسپیکنگ اسٹوڈنٹ ہے، تو میں تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم مجھے وہ کتاب پڑھ کے بتاؤ کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ ایسی سوچ ہوتی ہے، آپ نے دیکھی ہے ہمارے یہاں کہ ملک تباہ ہو چکا ہے، کوئی عمارت سلامت نہیں ہے، اور ایسے لوگ موجود ہیں جو اس طریقے سے علم کی جستجو کر رہے ہیں۔ یہ چیز پہلے بھی تھی، جیسے البیرونی کے واقعات ہیں ہمارے ہاں پاس یہ بھی تھی، ہاں یہ، ہاں، کہ اسے اپنی مولانا ڈیتھ بیڈ پہ خالی اسی بات کی فکر تھی کہ بھئی وہ ایک جو نقطہ ہے نا میرا، جو میں سوچ رہا تھا وہ حل ہو جائے اور وہ مجھے بتا دو، لیکن اب سب ہو گیا ہے۔ اب ہم جو ہے نا انتہائی چھوٹے لیول پر سوچنے والی یہ قوم بن چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم۔ تو یہ معرفت صحیح میں کہہ آپ رہے نے ہیں صحیح سر، فرمایا کہ حماقت توحید جو ہے نا، توحید ہاں وہ یونیورسلٹی لے کر آتی ہے۔ ہاں توحید انسان کی نظر کو کائناتی اور آفاقی بناتی ہے۔ بالکل صحیح۔ صحیح، کریے۔ جی، اور کوئی بات؟ سر بسم اللہ اور اس کے ساتھ کچھ دعاؤں میں وباللہ بھی آتا ہے نا، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بسم اللہ وباللہ۔ بسم اللہ یعنی اس میں اللہ کی بنا پر یا اس کی معیت میں، باللہ یعنی اللہ کی بنا پر یا اللہ کی معیت، با کا مطلب بائی ورچو آف یا ان کمپینین شپ آف۔ اللہ کی، پہلے اللہ کی حقیقت کے ساتھ اور اس میں اللہ کے اللہ، ساتھ۔ ہاں، اور پھر خدا کے ساتھ۔ جی صحیح۔ ٹھیک، تو وہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ پوائنٹ آپ لوگوں کا کلیئر ہوگا، صحیح ہے نا؟ عمل، صفت، نیت آپ اس میں کنفیوز نہیں کریں گے کہ ہم عمل کو مان رہے ہیں۔ اچھا اچھا، دیکھیں یہاں پر ایک بات میں اور کلیئر کر دوں جو بڑی اہم ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ عمل جو ہے نا وہ انسان کی صفت کا ترجمان نہ ہو، ٹھیک ہے؟ یہ لا آف نیچر ہے، انہیں یہ پاسبل نہیں ہے کہ جو عمل انسان انجام دے اس میں صفت سے لے کر نیت اور ارادے اور خلوص اس کا پورا ست اور نچوڑ موجود نہ ہو، ٹھیک ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے، اور اسی لیے خدا خالی عمل اینڈ پروڈکٹ کو اٹھائے گا، ترازو میں تولے گا اور سب نکل آئے گا، صحیح؟ ہم جس جگہ پر آ کر کنفیوز ہوتے ہیں یا ہمارے لیے جو چیز ذرا ابہام پیدا کر دیتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں جو عبادات کے نام پر اعمال سکھائے گئے ہیں نا، وہ ہمارے لیے فقط عمل ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ ہمارے لیے، ہمیں بطور افعال یا ایکٹیویٹی ہمیں ان کی تعلیم دی گئی ہے، اس بات کو یقینی بنائے بغیر کہ ہر عمل کے پیچھے صفت موجود ہے یا نہیں ہے، اس سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور ہمیں یہ بات بتائی گئی کہ جناب تم نے نماز پڑھ لی تو اتنا ثواب مل گیا، روزہ رکھ لیا اتنا ثواب مل گیا، تم نے فار ایگزامپل زکوٰۃ و خمس دے دی اتنا ثواب مل گیا۔ اب ثواب کا بھی ہمیں نہیں پتا کہ کیا چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ میں سے کوئی ڈیفائن کرے گا ثواب کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھ کے ہم کہتے ہیں 10 لاکھ نیکیوں کا ثواب مل گیا، واٹ ڈز اٹ مین؟ کیا چیز ہوتی ہے 10 لاکھ نیکیاں اور ان کا ثواب؟ آپ میں سے کسی کے پاس کلیئر کنسپٹ ہے اس بارے میں؟ سر آپ کے لیکچر سے ہی تھوڑا بہت سمجھ میں آیا ہوا ہے، کچھ دروس سے، کہ انسان وہ محسوس کرے وہ نیکیاں اس کے کردار میں، اس کے عمل میں، کہ اگر کوئی تبدیلی آ رہی ہے نا، ثواب کا مطلب اوڑھنے یا اس طرح میننگز میں ہے، اور کوئی ثواب اچھا کوئی کام کر۔ کریڈٹ ڈیبٹ کا حساب کتاب نہیں ہے۔ ثواب الٹیمیٹلی وہ امپیکٹ ہے، وہ اثر ہے جو اس پورے پروسیس کی بنا پر آپ کے نفس پر قائم ہوتا ہے، صحیح؟ تو کوڈنگ کے ہم جی، السلام علیکم وعلیکم السلام، جی سر، وہ اثر بولیں۔ تو ڈال
सवाब का मतलब वो असर जो आपने आपके नफ्स पर आएगा जी कोडिंग से। हाँ, सवाब उस असर को कहते हैं, और वो जो असर इवेंचुअली फिर एक सिफत में ट्रांसफॉर्म हो जाता है या सिफत को पैदा करने का सबब बन रहा होता है। ठीक है, तो हमारा जो ब्रेन कंफ्यूजन है ना, वो इस जगह पर है कि जी नमाज पढ़ ली। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि नमाज पढ़ना कोई चीज़ नहीं है, अब आप परेशान हो रहे हैं कि ये कौन सी बात हमने सुन ली, कि हम तो अभी तक ये सुनते आए हैं कि जी नमाज पढ़ो तो इतना सवाब तुम्हें मिलेगा। अब कोई आके कह रहा है कि जी नमाज पढ़ना कोई चीज़ ही नहीं होती है। नमाज जो है वो कायम करो, नमाज की हिफाजत करो, नमाज को, ये जो कुरान के अल्फाज हैं। तो इस कंफ्यूजन को दूर कर ली। लेकिन अगर कोई भी इंसान नमाज पढ़ रहा है ना, या अदा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, नमाज के फेल को अंजाम दे रहा है, तो उसकी नमाज उसकी तमाम सिफात का निचोड़ है। ठीक है, इसमें तो कोई शक ही नहीं। कंफ्यूजन हमारे लिए पैदा हो रहा है। यानी रियाकार की नमाज जो है उसमें सिफत रियाकारी का पूरा असर है। मोमिन की जो नमाज है उसमें उसके ईमान का असर है। तो ये तो लॉ ऑफ नेचर है कि तुम जो भी अमल अंजाम दोगे वो तुम्हारे सिफत से लेके और फिक्र और इखलास और सच्चाई, सब का जो सत है ना, वो उसके अमल के अंदर मौजूद होगा। तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमें इससे कंफ्यूजन होता है उस ट्रेनिंग की बुनियाद पर जो हम शुरू से लेके चल रहे होते हैं, कि जिसमें हमको ये बात बताई गई होती है कि जी आप फला काम कर लें, जाहिरी तौर पर सिर्फ अपने हाथ पैरों से ये हरकत कर लें और इतना सवाब आपके अकाउंट में जमा हो गया। ये प्रॉब्लम करती है चीज़, कि जब हम फिर सिफात और इखलास और तहारत नफ्स और उन सब चीज़ों को लेकर आते हैं, तो लोग कहते हैं भाई इन सब की ज़रूरत क्या है, ये इतने चक्करों में जाने की ज़रूरत क्या है, काम करो सवाब लो, बात खत्म। नहीं, ये इस चीज़ पर बहुत क्लियर रहना है। हाँ, अच्छा सर, मैं एक चीज कंफर्म बता देना चाहता हूँ कि हमारे जो ग्रुप में जो हमारे लेक्चर्स हैं, हम्म। इसके अंदर वीक 39 से लेके 61 तक जो है वो लाभ के ऊपर सब्जेक्ट हम्म। पूरा, जो हमारे नए लोग हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि 39 से लेके 61 तक के जितने भी लेक्चर्स हैं वीक में, वो इसके पर हैं, अखलाक के ऊपर, अखलाक दर अपने कुरान। जी। अखलाक दर कुरान पे। हम्म। जी सर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से कोई कुछ नहीं बोल रहा, तो इंशाल्लाह ये मसला आप सबके लिए क्लियर है। और इसके साथ साथ तज़किया नफ्स और हक़ की मारिफत, ये भी आप लोगों का, उसकी अहमियत भी आपके लिए वाज़ेह है इंशाल्लाह। ठीक है ना? सर सवाब के मुतालिक सर जो मतलब एक चीज समझ है वो ये थी कि अजर है जो कि मतलब किसी अमल के केस में मिलता है, हम्म। लेकिन वो अमल अगर सिफत से निकलेगा तो फिर उसका जो है ना कुछ मतलब सवाब है, जो मुझे आपकी बातों से समझ अगर आई कोई सिफत ऐसा ही। हसना से, सिफत हाँ जी, सिफत हसना हसना से, से निकलेगा, जी जी। सिफत से तो निकलते ही है अमल। जी जी जी, सिफत हसना से निकलेगा तो फिर जी उसका वो असर रखेगा सवाब का, वरना वो सवाब हाँ। जिस तरह हमारा हाँ, कॉन्सेप्ट है कि जैसे नमाज पढ़ नहीं लेना इससे नहीं सवाब, इस तरह नहीं का नहीं, नहीं होगा। वो तो बिल्कुल तो वायोलेट हो रहा है ना। आप देखें डिवाइडेड खुद होगा। सूरतुल माऊन तो उसको उसको रबिश कर रही है ना, बिल्कुल ही उस किस्म के सोच को। जी जी। इसीलिए सर वो जैसे आपने भी एक दफा कहा था कि बस जो जंग खंदक में वो जो मौला अली की एक जरूरत है, वो जो बाल सकलैन है, वो सिफत की वजह से, अमल तो वही है लेकिन सिफत की वजह से हाँ, उसकी जो उसका उस नफ्स की सवाब या क्वालिटी उसका है ना, जायज उस नफ्स सवाब की की क्वालिटी क्वालिटी। है। जी जी। क्योंकि तो आपका हर अमल जो है ना, वो आपके नफ्स की क्वालिटी की बुनियाद पर होता है, जी डिटरमिन होता है। आप दुआए सहर पढ़ते हैं, दुआए सहर का आखिरी जुमला कोई मुझे सुनाए, आखिरी जुमला, आखिरी आखिरी लफ्ज क्या है जो इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की दुआ से है? जी, कौन सुनाएगा?
अस्अलुका बिमा तुजीबुनी हीना अस्अलुका या अल्लाह फअजिबनी, क्या मतलब हुआ? किसको कबूल कर? मुझको कबूल, मुझे कबूल कर। मुझे कबूल। फअजिबनी या अल्लाह। ठीक है, ये सब बातें हमें कुछ नहीं सिखाती। तो हैं आंखें बंद करके पढ़ते हैं। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। ठीक है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। इसी तरीके से आप अगर आए मवद्दत भी पढ़ेंगे, वमन यक़्तरिफ हसनतन नज़िद लहू फीह हुस्ना। ठीक है, तो इन्हें हर जगह पर जो है ना, वो क्या चीज आ रही है? मुखातिब नफ्स है। मुखातिब नफ्स है कि जो कि जिसको कुछ मिल रहा है या जिसकी सिफत की बिना पर बात हो रही है। तो ये मतलब ज़बान कुरान और मासूम में तो ये चीज़ बिल्कुल किसी भी शक शुबे से बालातर है। यानी जैसे जो जो लोग फिर इन्हीं बातों को जो टर्म्स लैंग्वेज में लाते हैं, तो एक बड़ा अच्छा जुमला है, मैंने सुना था कि नमाज हकीकतन नहीं कबूल होती है, नमाजी कबूल होता है। नमाजी कबूल होता है, फिर नमाज कबूल होती है। तो अगर नमाजी में कबूल होने वाली कैपेसिटी नहीं है, तो वो नमाज तो बहुत वैसे ही पीछे रह जाएगी। ठीक है ना? उसने जी फाइली पहले जी होगा, फिर जी उसने पहली बाद में आएगा। जी। सही है ना? मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह इस बारे में किसी को कोई शक नहीं है। और मैंने इतना स्ट्रेस और एम्फोसाइज इसीलिए किया है कि क्योंकि मसला इसी जगह दरपेश होता है कि हमारी जो इनिशियल ट्रेनिंग है ना, जिसको लेकर हम बड़े होते हैं, बालिग होते हैं, वो ट्रेनिंग ही असल में वो जो पीसा का टेढ़ा मीनार है ना, वो हमारी दीन की इमारत को टेढ़ा करने की बुनियादी वजह वही ट्रेनिंग ही होती है। वहां पर जितनी बातें हमको सिखा दी जाती हैं ना, वो टेढ़ी ईंट तो उसके ऊपर जितना रखते जाओ वो इमारत टेढ़ी होगी। तो इसलिए इन नुकात को बहुत ज़्यादा दोहराने की ज़रूरत फील होती है। अच्छा, अब हम इस पर आते हैं, अपने इस टॉपिक पर, कि कुरान दर कुरान और इसके बारे में जो बात की गई थी, फरमाइश की गई थी कि माह रमज़ान जो है वो कुरान की बहार है। और जो एक हदीस पैगम्बर अकरम है, जिसको उलमा बहुत ज़्यादा कोट करते हैं, कि इन्नल कुरान मअदबतुल्लाह या मअदबतुल्लाह, दोनों चीज़ें आती हैं कि यानी कुरान जो है वो खुदा का बिछाया हुआ दस्तरखान है, जिस पर इस महीने में मुमिनीन को, रोज़ेदारों को स्पेशल इनविटेशन दी जाती है उस दस्तरखान पे। तो अब उस दस्तरखान पे क्या है? मारिफ इलाहिया हैं, नूरानियत है, हिदायत है, वो तमाम की तमाम चीज़ें हैं जो इंसान को इंसान बनाती हैं, कौम बनाती हैं, माशरा साजी करती हैं। ठीक है, इंसानियत को फलाह और कामयाबी तक पहुंचाती हैं। ये सब उस दस्तरखान पे चुना हुआ है खुदा की तरफ से। और रोज़े की हालत वो बेहतरीन हालत है, यानी रोज़े की हालत में तुम्हारा नफ्स ऐसी स्टेट और कंडीशन में आ जाता है कि जब तुम इस दस्तरखान पर चुनी हुई ग़िज़ाओं को अच्छे तरीके से तनावुल करने और हज़म करने के लायक हो जाते हो। और सिंपल उसकी वजह क्या है, जो सादा से उसमें समझ में आ जाती है, कि माह रमज़ान और रोज़े जो है ना, वो तुम्हें दुनिया से दूर कर देते हैं, है ना? दुनिया की हलाल लज्जतों से दूर कर देते हैं। हराम की बात नहीं हो रही, हलाल लज्जतों से दूर कर देते हैं। तो इसमें भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है, जो बात मैंने वक्तन फ़वक्तन आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहा हूँ, कि
کسی چیز کے حلال ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھر بھر کے اس کو کھائے جاؤ یا استعمال کیے جاؤ. اس کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ شہوت کی طرف انسان جاتا ہے، جتنا زیادہ لذتوں کے پیچھے اپنے ٹائم کو سرو کرتا ہے، اتنا ہی وہ خدا کے بچھائے ہوئے دسترخوان اور معارف الہیہ کے حوالے سے انکیپیبل ہوتا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی آپ کے جو نفس کا ہاضمہ ہے، جو آپ کے نفس کا ڈائجسٹو سسٹم ہے، وہ تو دنیا کی لذتوں کا عادی بنتا چلا جا رہا ہے نا. اس کی ریاضت تو اس فارمولے پہ ہو رہی ہے. تو وہ آخرت والی نعمتیں یا توحیدی الہی ملکوتی نعمتوں اور غذاؤں کو کھانے کا، تناول کرنے کا اور ہضم کرنے کے لیے کیسے کیپیبل بنے گا وہ، جب ہم اس میں خالی دنیا کے کھانے ہی ڈالتے رہتے ہیں، دنیا کے مزے ہی اس کو کھلاتے پلاتے رہتے ہیں. ٹھیک. تو یہ تمام کی تمام چیزیں، جیسے ماہ رمضان اور قرآن کی جو رشتہ داری ہے، تو اس حوالے سے یہ نکات ہمارے سامنے روشن ہونے چاہیے. اور یہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں نا، انہیں یہ بات اتنی کلیئر فیل ہونا چاہیے اور ہوتی ہوگی کہ آپ جب روزے میں بھوک پیاس کی حالت میں نماز میں کوئی سورہ پڑھتے ہیں یا الگ سے تلاوت قرآن کرتے ہیں، اس کی الگ کیفیت ہوتی ہے. اور افطار میں پیٹ بھر کے کھانے کے بعد رات کے وقت آپ تلاوت قرآن یا دعا پڑھتے ہیں، اس کی الگ کیفیت ہوتی ہے آپ کے نفس پہ. فیل کیا آپ لوگوں نے اس چیز کو؟ جی سر بالکل. جی یس سر یس. ایسا ہی ہے. جی سر. یہ واضح واضح علامت ہے اس چیز کی کہ بھائی دنیا جتنی اپنے اندر ڈالو گے نا، اتنا ہی عالم ملکوت و جبروت سے تمہارا فاصلہ بڑھتا جائے گا، جتنا دنیا بھرو گے اپنے اندر. اور یہی وہ چیز ہے. حدیث عنوان بصری ضرور پڑھیے گا آپ لوگ. ماہ رمضان میں ایک بہت اچھا تحفہ ہوگا. اگر پڑھی بھی ہے تو دوبارہ پڑھیے گا، غور سے پڑھیے گا. ٹھیک ہے؟ اور بڑے صحیح قیمتی نکات ہیں اس میں. صحیح. اچھا، تو اب میں تھوڑا سا آپ کے لیے قرآن اور قرآن کی صفات کے حوالے سے کچھ گفتگو کر لوں. اور آبویسلی یعنی آپ لوگوں کے جو کوشچنز ہیں یا ڈسکشن ہے، اس سے ہی بات بہت اچھے سے آگے بڑھتی ہے، ورنہ تو خالی مونولوگ اتنا فائدہ مند نہیں ہوتا. قرآن کی جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ ہے، اور ایک بندہ ہے جیفری لینگ، وہ امریکن یو ایس میں کوئی اچھا اکیڈمک یا پروفیسر تھا، جو کنورٹ ہوا مسلمان ہو کے. اس نے کہا کہ مجھے جو ہے نا قرآن کی پہلی آیت نے کنورٹ کیا. یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے لکھی ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، کہ وہ ایسی کتاب ہے لا ریبہ فیہ، جس میں کوئی ریب نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے یقین ہے، سرٹن ہے، ٹروتھ ہے. تو وہ کہنے لگا کہ یہ پہلا جملہ اس نے مجھے اتنا ہٹ کیا کہ دنیا میں کون ہے کہ جو اگر کتاب پیش کرے، لکھے، اور پہلا جملہ یہ لکھے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. کون یہ بات کر سکتا ہے؟ اور کس کے دماغ میں یہ بات آتی ہے؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ جو کچھ بھی میں، جتنی بھی تھورو ریسرچ کے بعد میں اپنا مقالہ یا پیش کر رہا ہوں یا کتاب لکھ کے لوگوں کے سامنے لا رہا ہوں، یہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا لا ریب فی کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. جو بھی میں نے لکھا ہے اول تا آخر سچ اور حق ہے. تو کہتا ہے آئی واز اسٹنڈ بائی دس فرسٹ سینٹینس کہ یہ کس قسم کی کا صحیفہ، کس قسم کی کتاب ہے کہ جو اچھا. اور اس میں دیکھیں دوسری ایک بات اور بھی ہے، ایک اور بہت اہم بات ہے جو اس حوالے سے آتی ہے، ہمارا نقطہ سامنے آتا ہے کہ زیادہ تر لوگ، یعنی جیسے میں اگر اپنی ایک بات کر رہا ہوں، میں کتاب لکھ رہا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ اس میں بہت سارے پوائنٹس ایسے ہیں کہ جس پہ میں 100% شیور نہیں ہوں، اسپیکولیٹو ہوں، ٹینٹیٹو ہوں، یہ سارے مسائل ہیں، تو میں خود ہی اس سے یعنی اس قسم کی بات کرنے سے ہچکچاؤں گا کہ جی ایوری تھنگ اینڈ اٹ از ٹروتھ.
اس سے ایک چیز اور بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن جس نے نازل کیا ہے اسے سچ اور حق کے سوا کسی اور چیز سے دلچسپی نہیں ہے، کہ ہم جو کچھ بھی تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ عین حق ہے، کلن سچ ہے، کیونکہ ہم سچ کے علاوہ کسی دوسری چیز سے دلچسپی نہیں رکھتے۔ ہمارا کوئی تعلق پوائنٹ اسکورنگ سے نہیں ہے، ہمارا کوئی تعلق فرقے واریت سے نہیں ہے، ہمارا کوئی تعلق فیورٹزم سے نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں نا وہ ہمارے ویو سے آؤٹ ہیں۔ ہم جو بھی بات کرتے ہیں وہ انتہائی سچ ہے اور ہر ریب اور شک سے بالاتر ہے، ٹھیک ہے۔ انہیں ریب والی، جیسے میں نے وہ یہ بات آپ سے کہی کہ کوئی بھی محقق یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری گفتگو میں جو ہے نا وہ لا ریب فی ہے، صحیح۔ تو یہ ایک بڑا عجیب جملہ ہے جو بالکل ان دا بگننگ آتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، کہ اس میں کوئی ریب کوئی شک نہیں، یہ کل کا کل سچ ہے اور ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اچھا، نیچے جو آیت ہے بلو میں جو آپ کو نظر آ رہی ہوگی وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، بالکل اینڈ پہ، یا سورہ اسراء کے 105، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ۔ ان دو چیزوں میں کیا فرق ہوگا؟ یہاں پر جو بالحق ہے، یہ با کیا بتا رہا ہے؟ جی، با یعنی حق کے ساتھ یا حق کے ذریعے؟ حق کی وایا بنا علیہ پر۔ جی 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 فرمائیں۔ جی، میں یہی عرض کر رہا تھا کہ حق کے ساتھ ہاں، یعنی تین معنی آ سکتے ہیں یہاں پر۔ حق کی بنا پر، سورس حق ہے، معیت حق ہے، حق کی معیت میں، اور اس کا لباس حق ہے۔ یہ سارے میننگز با میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی حق کے لباس میں، حق کی معیت میں، اور حق کی بنا پر۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، یہ دوسرا جو بالحق نزلہ ہے یہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ انزلناہ اور نزلہ میں کیا فرق ہوگا؟ نزلہ جو ہے یہ لازم ہوگا نا؟ لازم سے مطلب اس کا اس کا مفعول نہیں ہوگا۔ نہیں، نزلہ تو نہیں وہ ہے نہیں کہ نہیں، اس یہ کا ماضی کا وہ صیغہ ہے نا؟ نازل نزلہ کیا گیا۔ سر ماضی کا صیغہ ہے اور جی انزلنا ہو جی، جو مضارع ہے۔ ہاں، لیکن فرق کیا ہے؟ نہیں یہ نہیں، تقریباً لگ رہا ہے ریپیٹ ہو گئی، دونوں بات ماضی کے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ ایک کا یہ کہ اس کو اتارا نازل گیا ہے، اس کو نازل کیا گیا ہے حق کے ساتھ، اور کیا گیا دوسرے کے کیا گیا ہے، اور دوسرا کا مطلب بالحق ہوگا کہ یہ حق اس کے ساتھ ہے۔ دیکھیں اس میں جو ایک بات دوسرا ہے کہ جی 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 جی، ہاں بات پوری کر لیں، سوری۔ دوسرا یہ کہ یہ نازل ہوا حق کے ساتھ، دونوں کے تقریباً معنی تو ایک ہی لگتے ہیں مجھے، لیکن ہے ہاں، اس کا ایک کے اگر لحاظ آپ اس کو زیادہ نازل کیا گیا ہے حق کے ساتھ، اور وہ ہے نہیں، انزل دوسرا نہ ہے حق کے ہو ساتھ۔ ہم نے، انزل یہ نہ ہو ہم نے نازل کیا، اور ہم نے نزلہ ہم نے وہ نازل کیا ہے حق کے وہ ساتھ، اور نیچے وہ نازل دوسرا ہے ہوا۔ ہاں، حق کے ساتھ۔ اس کو اگر آپ تھوڑا سا غور فرمائیں تو قرآن کریم کا سورس کیا بتایا جا رہا ہے؟ نہ، ہم ہیں، یعنی ہاں خدا ہے اس ہم کا سورس، اس کو نازل کرنے والا یا اس کو اوریجنیٹ کرنے والا۔ اچھا، جب قرآن اور کلام خدا خدا سے، خدا کی بارگاہ سے جاری ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اسے ایک رستہ، پیسج طے کر کے زمین پر پیغمبر تک آنا ہے، ٹھیک؟ اور پھر پیغمبر
خود ٹھیک ہے، ان کی ٹھیک ہے، کیا حیثیت ہے. تو اب یہاں پر کہ ہم اس کو بالحق نازل کرنے والے ہیں، اور درمیان میں جتنے بھی وسائط ہیں جن کے وہ تھرو بھی سے قرآن نازل ہوتا ہے اور زمین پر آ کر محفوظ ہوتا ہے، وہ سب کے سب بھی بالحق ہے. حق ہے. ٹھیک. یعنی جو ملائکہ اس کا وسیلہ بنتے ہیں آسمان میں اس کو نازل کرنے کا، اور وہ پیغمبر اس کا قلب جو وسیلہ بنتا ہے اس قرآن کو وصول کرنے کا، یہ پورے کا پورا سیکونس شروع سے آخر تک کیا ہے؟ بالحق. یعنی یہ سب کا سب حق کی معیت میں ہے، حق کی بارگاہ میں ہے، اس میں کہیں کوئی فالس ہوڈ نہیں ہے. اور اگر آپ وہ سورہ حج کی آیتیں یاد کریں کہ اس حق کے پیغام میں بِإِذْنِ اللہ شیطان اپنے القاط ڈالتا ہے، لیکن وہ کہاں پر وہ چیز انفیوز ہوتی ہے؟ جب یہ پیغمبر کی زبان سے نکل جائے، جب لوگوں کے ہاتھوں میں آئے تو وہاں پھر شیطان اس میں اپنی چیزیں بھی گھساتا ہے، انجیکٹ کرتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. ٹھیک. تو ایک یہ بات آئی کہ قرآن جو ہے جب حق ہے، حق کے اندر جو مین کوالٹیز ہیں حق کی، کہ اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے کسی قسم کا، کوئی فیبریکیشن نہیں ہے، گڑھی ہوئی باتیں نہیں ہیں، مفروضات اور توہمات نہیں ہے، گیس ورک نہیں ہے. یہ حق کی کوالٹی ہوتی ہے. اگر کہیں بھی آپ کے پاس ifs اینڈ بٹس آ جائیں، آپ کے اپنے کہیں کہ جی یہ تو میں نے سوچا ہے، یہ تو میرا اوپینین ہے، تو پھر حق وہاں سے نکل گیا، پھر وہ حق نہیں ہوتا. ٹھیک. تو اس میں فالس ہوڈ، مفروضات، گیس ورک، میری رائے، اوپینین، یہ سب نہیں، کمپلیٹ ٹروتھ ہے. اور یہ پورا سلسلہ یعنی صرف قرآن جو ہے، اب دیکھیں یہاں پر اس آیت میں قرآن کے حق ہونے کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جس نے اس کو نازل کیا وہ حق ہے، حق کے بنا پر اس نے نازل کیا، حق سے اس کا چشمہ جاری ہوا، اور حق کی معیت میں یہ نازل ہوا. تو حق کی معیت میں نازل ہونے کا مطلب وہ ملائکہ، وہ پورا نظام اور پیغمبر، یہ سب حق. اچھا، تیسرا پوائنٹ جو میں نے یہاں پہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے، جیسے میں نے کہا کہ قرآن کا کوئی دلچسپی جو ہے نا وہ پوائنٹ سکورنگ اور فرقے واریت اور ان سب چیزوں میں نہیں ہے. تو قرآن کریم جو ہے وہ ہرگز ہرگز تفریق نہیں کرتا من و تو میں. یعنی قرآن کی کوئی فیوریبل یا فیور کی جانے والی پارٹی نہیں ہے. یہ بات آپ کے ذہن میں، یہ بہت دقیق اور لطیف نقطہ ہے. آپ کہیں گے ایسا تو نہیں ہے، قرآن تو مسلمانوں کو فیور کرتا ہے، قرآن تو مومنین کو فیور کرتا ہے. یا آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی کوئی فیورٹ پارٹی نہیں ہے؟ تو کون سی بات صحیح ہے؟ بظاہر جی تو ایسے ہی لگتا ہے کہ مومنین کو فیور کرتا ہے قرآن مجید، لیکن یہ ہے کہ مومنین بھی وہ ساتھ، جیسے آئی الذین آمنوا میں تو بہت زیادہ، یعنی ان کو تو انذار ہے اس میں، لیکن جو مومنین، جب خود مومنین اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید میں، تو ان کو تو نظر آتا ہے فیور کرتا ہوا، جب خود مومنین کا ورڈ استعمال کرتا ہے جن کے ہاں، لیے. یعنی قرآن کا فیور وہی صفات کی بنا پر ہے، قانون کی بنا پر ہے. اگر تم صفات حسنہ پیدا کرو گے، اگر حقیقی ایمان اور تمہارے تقوی تمہارے اندر ہوگا، اس کا جوہر تم ہمارے ہو. اور اگر تمہارے اندر وہ صفات حسنہ، وہ پاکیزگی اور طہارت نہیں ہے، تو اپنے اوپر لیبل جو دل چاہے لگا لو، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ایسے تمام لوگوں کو قرآن نے اٹھا کر جو ظاہراً مومنین ہیں لیکن اندر سے مسائل ہیں، کس کیٹیگری میں ڈال دیا؟ منافق. منافقین کی. آپ مجھے بتائیں، یعنی منافقین کا جو پورا
سسٹم قرآن نے بیان کیا ہے اتنی تفصیل سے. آپ مجھے بتائیں اپنے لوگوں کو کوئی بھی ایسے کرتا ہے؟ آپ سوچ کے مجھے بتائیں. یہ تو قرآن کی پارٹی ہے نا. یہ تو رسول اللہ کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں نا, اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں کہ منافقین تمہارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں قالوا نشہد انک لرسول اللہ. خدا کہہ رہا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. کوئی بھی کرتا ہے ایسے؟ تو ہوتے ہیں آپ سوائے خدا کے کوئی ایسے نہیں کرتا. کہ ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ تم ہمیں سپورٹ دے رہے ہو, ہمیں تمہاری سپورٹ چاہیے ہی نہیں ہے. تم مومن ہو یا نہیں ہے. جیسے امام حسین علیہ السلام نے کس سے یہ جملے کہے تھے؟ بتائیں, کون بتائے گا؟ کس سے اسی قسم کا جملہ آپ نے کہا تھا؟ سر کون سا جملہ؟ اسی ٹائپ کا کہ بھائی ہم تمہاری سپورٹ تھوڑی چاہیے, ہمیں تمہارا ایمان چاہیے, تمہاری صفات چاہیے. جیسے ہم ہے نا کہ ہم فوراً ڈر جائیں گے نا کہ یہ لوگ ہیں, اب یہ جیسے اچھا اتنے سارے لوگ ہمارے اندر سے نکل جائیں گے, ہمارے نمبر کم ہو جائیں گے, ہماری اسٹرینتھ ویک ہو جائے گی. تو قرآن تو کہہ رہا ہے کوئی اس بات کی فکر ہی نہیں ہے. خود ہائی لائٹ کر رہا ہے ان کو کہ نہیں, یہ لوگ جو ظاہراً مسلمین و مومنین ہیں یہ ہمیں قبول ہی نہیں ہے. جی بتائیں, کون بتائے گا؟ شہزاد بھائی, عامر بھائی, کس سے سر امام حسین نے یہ جملے کہے تھے؟ عبید اللہ ابن حر جعفی کا واقعہ ہے نا. جس کا گھوڑا اور جس نے کہا تھا ہاں گھوڑا وہ لے لو. کہ ما کنت متخذ المضلین عضدا. سورہ کہف کی آیت ہے یہ کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں جو گمراہوں کو زور بازو کے طور پر اختیار کریں. مجھے 50 مل رہے ہیں, 50 کافی ہیں. جو میرا مقصد ہے پوری امت مسلمہ میں سے مجھے 50 پیور لوگ نفوس مل رہے ہیں نا, اتنے ہی کافی ہیں میرے لیے. کیونکہ میرا کام بنانے والا خدا ہے, میرے مقصد کو کامیابی سے دوچار کرنے والا خدا ہے جو غنی مطلق ہے, جو علی کل شیء قدیر ہے. ٹھیک. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو قرآن اور معصوم کی فکر ہے نا, یہ ہمارے اندر بہت برے طریقے سے مسنگ ہے. وی کاؤنٹ دا نمبرز. ہمارے پاس اپنے پرائے کا بہت زیادہ ایک چیز ہمارے دماغ پہ چڑھی رہتی ہے. ہم اس میں حق کو نہیں دیکھتے, حق کو ہم بہت آسانی سے کمپرومائز کر دیتے ہیں. اگر ہمیں مثال کے طور پر کسی اور قوم میں ایک پاکیزہ صفات والا انسان نظر آئے گا, ہم اس کو انٹرٹین نہیں کریں گے. ہم ہمارے فرقے کے اندر برے کردار والے لوگ ہوں گے نا, ہم ان کے پیچھے جا رہے ہوں گے. رسول اللہ نے اپنے اپنے قریبیوں کو دور کیا یا نہیں کیا, اور غیروں کو اپنایا یا نہیں اپنایا؟ یہ امام علی علیہ السلام کے جملے ہیں. امام سجاد علیہ السلام کی دعا پڑھیے آپ صحیفے کے اندر, وہاں آپ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اے خدا اپنے اس پیغمبر کو بہترین اجر دے جس نے تیری خاطر اپنے قریبیوں کو دور کر دیا اور غیروں کو اپنا لیا. یہ قرآنی فکر, یہ معصوم کی فکر ہے ہمارے اندر, یا ہمارا سارا وہی ہے, ہمارا فرقہ, ہمارے لوگ, ہماری قوم, میرے بھائی, میرے قبیلہ, میرے ساتھی. ٹھیک ہے. یہی اور اسی وجہ سے تو ہم پھر قرآن کی بارگاہ میں فیل ہو جاتے ہیں نا. انہیں پھر اسی وجہ سے تو قرآن خالی ہماری قرت سے آگے, لبوں سے آگے جاتا نہیں ہے, ہمارے دل میں نہیں اترتا, ہماری زندگیوں میں نہیں آتا. انہی ساری وجوہات ہیں کہ ہمیں فیبریکیشنز اچھی لگتی ہیں, ہمیں کہانیاں بہت پسند ہیں, ہم کھرے سچ اور حق کے عاشق نہیں ہیں. پھر ہمارے یہ والے جو اسپیکٹ ہیں یہ بہت ہی زیادہ مضبوط ہیں. شاعری ہمیں بڑی اچھی لگتی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں نا, یہ سیدھی جا کے قرآن سے ٹکرا جاتی ہیں.
تو میں نے جو آیت آپ کے حوالے کے لیے پیش کی یہ 199 ہے سورہ آل عمران کی. آپ کو اگر بیک گراؤنڈ آپ اپنے ذہن میں رکھیں جب قرآن نازل ہوا تو وہ بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ مسلمان اور اہل کتاب ایک دوسرے کے برے طریقے سے مخالفت پہ تھے. یعنی وہ ساتھ نہیں دے رہے تھے، وہ آپ کے پیغمبر کو، دین کو قبول نہیں کر رہے تھے. وہ مدینے میں انہوں نے ایک معاہدہ کر لیا تھا، وہ سب چیزیں تھیں، لیکن کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا، اور وہ بھی معاہدہ کرنے کے بعد بھی کوشش کرتے رہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچا دیں. اور پھر ایک اور چیز جو ہوئی تھی وہ یہی ہوئی تھی کہ ان کے قبلے سے ہٹا لیا گیا تھا. یعنی اس قبلے کو خدا نے کہا، یعنی رسول اللہ نے پسند نہیں کیا اس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کو، اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اکرم کی اس خواہش کو قبول فرمایا کہ تمہارا دل ہے کعبہ، قبلہ ابراہیمی، ہم تم کو حکم دیتے ہیں کہ اب اس طرف رخ کر کے نماز پڑھو. ٹھیک. تو اہل کتاب سے کوئی بڑی فرینڈشپ نہیں تھی مسلمانوں کی جو چل رہی ہو. لیکن آپ اس چیز کو دیکھیں، وَإِنَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور یہ کوئی ایک جگہ نہیں ہے، میں نے صرف ایک نمونے کے طور پر سورہ مائدہ میں بھی ایسی آیتیں ہیں. وَإِنَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لائے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، جو تم پر نازل ہوا، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، جیسے نجاشی کی ایک مثال آتی ہے سامنے. خاشعین للہ، جی عامر بھائی اب آپ دیکھیں ہر چیز صفات پہ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی سر. ہے نا؟ یہ تو نہیں کہا جا رہا نا کہ بھائی ایمان لے آئے کافی ہو گیا، یہ تو نہیں ہو رہا نا. تو یہی ہے اصل. اور لا، یہ تو بہت ہی خطرناک ورڈ ہے، یہ تو بہت ہی خطرناک ورڈ ہے. کون سا؟ لا یشترون. لا یشترون کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ نہیں بیچتے. یا خرید و فروخت کرتے. دے ڈو ناٹ ٹریڈ، خرید و فروخت نہیں کرتے آیات خدا کی. ثمناً قلیلا، ایک بے وقت سرمائے کے پیچھے، اس کے ذریعے سے، اس کی بنا پر. ٹھیک. یہ سب کام نہیں کرتے. اور خاشعین ہیں اللہ کے لیے. اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ٹھیک. اچھا اب آپ ایک بات مجھے بتائیں کہ اگر اہل کتاب میں ایسے لوگ نہیں ہوتے، چاہے قلت میں کیوں نہ ہو، تو پھر اس آیت کا کوئی معنی ہے؟ نہیں. یہ تو ایک ایسی بات ہو رہی ہے نا جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. پھر تو یہ آیت ایک ایسی فنومینن کو بیان کر رہی ہے کہ جو ناپید ہے، وجود ہی نہیں رکھتا. تو آپ دیکھیں اس چیز کو، کیا مخالف ہونے کی وجہ سے، مخالفت کی وجہ سے خدا ان کی میرٹ کو ڈینائی کر رہا ہے؟ یعنی اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ خدا سب کا خدا ہے، اور خدا جو ہے وہ اپنے بندوں سے تعلق رکھتا ہے ان کی صفات کی بنا پر. خدا کی بارگاہ میں وہی عزیز ہے، وہی محترم ہے، وہی مکرم ہے جس میں یہ پاکیزہ صفات پائی جاتی ہیں، طہارت نفس ہے، اور چاہے وہ کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی ہو. ٹھیک. اور خدا ان لوگوں کو مبغوض رکھتا ہے، اپنے سے دور کرتا ہے کہ جو اپنے نفس میں ناپاکی، جس کی بہت بڑی مثال منافق ہے. دیکھیں منافق کا ظاہر مسلمان ہے، منافق کا مسئلہ باطن ہے، قلب ہے، ظاہر نہیں ہے. ایکسیپٹ کرتے ہیں نا اس بات کو؟ جی صحیح. منافق کا مسئلہ جی ظاہر تو نہیں ہے نا، ظاہر نہیں، باطن ہے. صحیح. باطن ہے. اور کتنے سخت الفاظ استعمال ہوئے ان کے لیے. ٹھیک. تو یہاں سے ہم کو جو ہے نا قرآن کا مزاج بہت اچھے سے سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ سب نہیں ہے جس قسم کی باتیں کہ یہ میری پارٹی ہے اور ہماری پارٹی کے لوگ ہیں، اور اس قسم کا مسئلہ کوئی نہیں ہے خدا کی نظر میں. جو ہماری بارگاہ میں صفات حسنہ لے کر آئے گا وہ ہمیں قبول ہے، ہمارا محبوب ہے.
ٹھیک ہے، اس کی مثالیں وقتاً فوقتاً آتی ہیں نا، یعنی جیسے کون ہیں، وہاب کلبی ہیں. خود اس چیز کی بہت بڑی مثال امام علی علیہ السلام کے دور میں ہے کہ جب ایران سے لوگ آنا شروع ہوئے تھے، اور یعنی وہ ایک وجہ بنی ہے ایران کے میں اہل بیت علیہ السلام کے اثر و نفوذ کی، کیونکہ ایرانی جو ہے نا وہ زمانہ قدیم سے ایک علم دوست قوم ہے. ان کے اندر علم ہے، علم و معرفت اور حکمت ہے ان کے اندر. تو جب بھی انہیں پتہ چلتا ہے، ظاہر ہے کہ جو شخص بھی علم دوست ہوگا تو وہ پھر علم جو ہے نا وہ ان ظاہری اوپری اوپری بارڈرز کو گرا دیتا ہے، دیواروں کو گرا دیتا ہے. تو جب انہیں پتہ چلا کہ جی انبیاء ہیں، جہاں جہاں بھی انبیاء تھے، یعنی کہ یہ بھی ہے اس میں کہ جب انہیں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی خبر ملی تھی تو اس وقت بھی ایران سے لوگ آئے تھے وہاں پر فلسطین کی طرف ڈھونڈتے ہوئے کہ وہ پیغمبر کون ہے، کہاں ہیں، پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے. رسول خدا کے بعد بھی جب یہ خبریں آگے پھیلیں اور مطلب فارس تک اسلام گیا تو اس وقت بھی وہ آتے تھے، اور خاص طور سے کس سے علاقہ اور تعلق رکھتے تھے؟ امام علی علیہ السلام سے، کیونکہ علم وہی ملتا تھا انہیں. تو اس پر آپ کے ارد گرد جو لوگ تھے وہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ یا جمیوں کو کیوں انٹرٹین کر رہے ہیں، ان کو ویلکم کیوں کر رہے ہیں. تو اس پر امام علی علیہ السلام نے بہت سخت جملے کہے تھے کہ کیا وہ لوگ جو علم حاصل کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، کیا میں انہیں تم لوگوں کی وجہ سے دور کر دوں کہ جن کا کام گدھوں کے طریقے سے کھانے کھا کر اور اپنی خوابگاہوں میں کروٹیں بدلنا ہے، لوٹیں لگانا ہے؟ تم یہ کام کرتے ہو، یعنی دین کی حقیقت کو سمجھنا، اس تک آنا. تو میں ان لوگوں کو جو علم و معرفت حاصل کرنے کے لیے میرے پاس ہے ان کو نکال دوں صرف اس وجہ سے کہ یہ اجمی ہے؟ تو یہ جو نقطہ ہے نا یہ بہت زیادہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ قرآن اس چیز کو سرے سے انٹرٹین نہیں کرتا ہے، کوئی پارٹی نہیں ہے. اگر آپ وہ بھی جملہ دیکھیں، ایک جگہ پر حزب اللہ کا ورڈ آیا ہے قرآن میں. وہ حزب اللہ کس کو کہے؟ اللہ کا گروہ. اللہ کے گروہ کی پہچان کیا ہے؟ آپ میں سے یاد ہے کسی کو وہ آیتیں حزب اللہ والی؟ ہم؟ جی. ارے بھائی رمضان میں آپ لوگ قرآن ختم کر رہے ہیں بتائیں جلدی سے. سورہ عنکبوت میں ہے یاد سر، ہے سورہ روم سر، میں سورہ ہے۔ مائدہ کی ہے سر آیت، سورہ مجادلہ کی آیت ہے، 56 نمبر آیت ہے سورہ مائدہ کی. سورہ مجادلہ میں ہے سورہ in the مجادلہ کی end. بھی سر ہے، 22 نمبر آیت ہے. ہم، ہم، ٹھیک ہے نا، کہ وہاں بھی آپ دیکھیں ان کی پہچان کیا بیان کی گئی ہے سورہ مجادلہ میں، کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ اور رسول سے ہٹ کر ان سے کوئی مودت، کوئی تعلق نہیں رکھتے جو خدا اور رسول کی مخالفت کریں، چاہے ان کے آبا و اجداد میں سے ہوں، چاہے ان کے بیٹوں میں سے ہوں، چاہے ان کے بھائیوں میں سے ہوں، چاہے ان کے قوم قبیلے والوں میں سے ہوں. اولئک حزب اللہ، وہ ہیں حزب اللہ. صحیح. تو یہ چیز بہت بہت اہم ہے. قرآن حق ہے، عین حق ہے، سچ ہے، لا ریب ہے، اور صرف ٹروتھ کو پروموٹ کرتا ہے بیسڈ آن صفات جو رضا الہی کے مطابق ہوں یا صفات حسنہ ہوں. تو یہ پہلا نقطہ جو خود قرآن ہمیں اپنے بارے میں بتاتا ہے. اچھا، اب اس کے بعد دوسرا جو پوائنٹ ہے جس پر ہم اور تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ قرآن حبل اللہ ہے. ٹھیک ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. تو حبل اللہ قرآن اور اہل بیت دونوں، تو قرآن حبل اللہ ہے. حبل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رسی. رسی کس وقت کارآمد ہوتی ہے؟ جب کہیں سے بندھی ہوئی ہو، اس کا ایک سرا کسی مضبوط جگہ سے بندھا ہوا ہو.
تب رسی کا فائدہ ہے، ورنہ وہ ایک چیز ہے جو زمین پہ پڑی ہوئی ہے، اس سے آپ کا کوئی کام نہیں ہے۔ تو اگر وہ رسی ہاریزونٹل ہے تو ظاہر ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے چیزوں کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ یہ رسی خدا کی رسی نہیں ہے۔ خدا کی رسی کیا ہے؟ جو بلندی سے نیچے آتی ہے، بلندی سے نیچے آتی ہے، یعنی نزول کرتی ہے۔ خدا کی رسی نزول کرتی ہے۔ میرا یہ جملہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ نازل کرنا کس کو کہتے ہیں؟ نازل ہونا جو اوپر سے نیچے آئے۔ اوپر سے نیچے آنا۔ تو جو حبل اللہ ہے وہ نازل ہوئی ہے یا نازل کی گئی ہے حق کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو وہ نازل ہوئی ہے۔ اچھا، اب جیسے کہ ہم اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ فائدہ کب ہوگا؟ جب وہ کسی مضبوط جگہ سے بندھی ہوئی ہو۔ تو اب جو وہ رسی ہے جو اوپر سے نیچے آ رہی ہے، تو اس کا اوپر والا سرا کس کے پاس ہے؟ وہ کہاں سے اٹیچڈ ہے؟ خدا کے پاس۔ یہ کیسے پتہ چل رہا حبل اللہ ہے نا۔ ہے؟ حبل اللہ اس لیے کہ اس کی نسبت اللہ سے۔ اور دوسرا سرا کس کے پاس ہے؟ رسول اللہ کے۔ نہیں، مومنین کے ہاتھ میں، ہمارے لیے اس کو لٹکا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ وسیلہ بن رہے ہیں، لیکن دوسرا سرا جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں دیا گیا ہے، ٹھیک؟ اچھا، اب جب ہم قرآن کے رسپیکٹ سے بات کرتے ہیں تو میں نے جو یہ 2 آیتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کا نمبر نہیں لکھا ہوا، یہ سورہ زخرف ہے، یہ سورہ زخرف کی شروع کی آیتیں۔ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، بے شک ہم نے اس کو قرار دیا، یعنی یہ جو ہم نے نازل کیا، اس کو ہم نے قرار دیا ایک قرآن۔ ایک قرآن کا مطلب کیا؟ something that can be read، جس کو پڑھا جا سکتا ہے، جس کی قرأت ممکن ہے۔ قرآن آپ کو یہ میننگ دے رہا ہوتا ہے، یہ سمجھ بوجھ دے رہا ہوتا ہے۔ قرآن ناٹ بک، قرآن یعنی جس کی قرأت کی جا سکتی ہے، جس کو ریڈ کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم نے اس کو قرار دیا قرآن، ریڈیبل، عربین، کس زبان میں؟ عربی زبان میں، ٹھیک؟ کیوں؟ لعلکم، اس امید پر کہ تم تعقلون، عقل والے بن جاؤ گے، عقل استعمال کرو گے، عقل سے استفادہ کرو گے۔ اب یہ بڑا عجیب جملہ ہے، اور تقریباً اس کے بالکل پیرلل یہی سینٹنس سورہ یوسف کی بھی ابتدا میں ہے۔ اور قرآن عربین والی اصطلاح جو ہے وہ 4-5 مرتبہ آئی ہے قرآن میں، صحیح؟ تو اب ہمارے ہاتھ میں جو سرا ہے وہ اس کی شکل کیا ہے؟ جی بتائیں۔ قرآن کی ہمارے ہاتھ میں جو سرا ہے کتاب ہے وہ کیا ہے؟ سر، کتاب ہے، کتاب۔ جو عربی میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جس زبان میں بھی ترجمہ کر کے پڑھ لیں وہ قرآن نہیں ہے، ٹھیک ہے یہ بات یا نہیں؟ ایکسکلوسیولی بیان ہو رہا ہے نا۔ قرآن کون ہے، کیسا ہے؟ ہم نے جو قرار دیا قرآن عربین۔ تو یہاں سے جو ایک پیغام ہم سب کے لیے آ رہا ہے کہ قرآن اس وقت قرآن ہے جب اس کو اس زبان میں پڑھا اور سمجھا جائے۔ اس کا ٹرانسلیشن قرآن نہیں ہے، اردو، انگریزی، فارسی، وہ قرآن نہیں ہے۔ وہ اس کی ایک ریپریزنٹیشن ہو سکتی ہے، لیکن وہ قرآن نہیں ہے۔ یہ پوائنٹ آپ کو کلیئر ہو رہا ہے؟ کیونکہ جی ایکسپلسٹلی بیان ہے قرآن عربی، قرآن عربی۔ تو یہ وہ سرا ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے، حبل اللہ کا، قرآن عربی۔ کیوں؟
اس چیز کو ہمارے ہاتھ میں دے کر خدا ہم سے کس بات کی امید کر رہا ہے؟ کہ ہم حافظ قرآن بن جائیں، عقل استعمال قاری کر قرآن بن جائیں، کیا ہو جائے ہمیں؟ سمجھ ہم؟ عقل والے بن جائیں. بتائیں. جی اور لوگ بھی بتائیں کیا ہو جائے. سر تعقلون. ہم اور تعقلو کا مطلب کیا ہوگا؟ شاید کہ تم سب یعنی تم عقل استعمال کرتے ہو. ہم. شاید کہ تم سب تم عقل عقل استعمال والے کر ہو. تاکہ تم سب عقل والے اور عقل استعمال کرنے والے یا عقل کی صفت رکھنے والے بن جاؤ. ہم. تو عاقل کون ہوتا ہے؟ عاقل کی تعریف بیان کریں جو ہم نے آپ کے سامنے آپ کو سنائی تھی. عقل والی منزل تک کب پہنچتا ہے انسان؟ سر عقل تو وہ خدا کے تحفے میں سے نہیں ہے کہ یہ تو خدا نے دیا ہوا ہے سب کو. نہیں ایسے نہیں ہے. اولو الالباب کی منزل پر. تعقلون ایک حد تک کہہ سکتے ہیں. تعقلون آپ کو پورا سیکوینس بتایا تھا نا. پہلے معرفت، پھر معرفت علم یعنی حقیقت کھلے، علم جذب ہو ایمان بنے، ایمان انسان سے صالح عمل کرائے، تب انسان عاقل ہوتا ہے. سورہ عنکبوت کی آیت میں ہے وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، کہ اور نہیں عقل استعمال کرتے اس سے، ہماری مثالوں سے عاقل نہیں بنتے وہ لوگ مگر جو عالم ہیں. صحیح ہے؟ تو تعقلون یوں ہی نہیں ہو جاتا انسان عقل والا. اس کے لیے آپ قرآن کی معرفت حاصل کریں، اس کے حقائق آپ پر روشن ہوں، یہ آپ کے قلب میں جذب ہو، آپ اس جاذبے کی بنیاد پر عمل انجام دیں، تب تعقلون والی حالت میں آ جائیں گے، اس کو حاصل کر لیں گے. ٹھیک. یہ وہ سرا ہے جو ہمارے پاس ہے قرآناً عربیاً، اور اس سرے کو ہمارے ہاتھ میں دے کر خدا ہم سے کیا امید کر رہا ہے؟ کہ ہم عقل والے ہو جائیں گے، عقل والی راہ پر آ جائیں گے. یعنی ان معارف کو اخذ کریں گے، اس کی حقیقت تک پہنچیں گے، جذب کریں گے، اس پر عمل کریں گے، اور نتیجتاً عاقل ہو جائیں گے قرآن کی برکت سے. ٹھیک. یہ ہمارا کنیکشن ہے قرآن سے. اور جو دوسرا قرآن ہے جی قرآن میں غور و فکر کرنے والوں کو اولي الالباب یا تعقلون کے نام سے کیا ہوتی ہے، وہی بات ہے سر، وہی چیز ہے. تعقلون آپ غور کریں گے آگے والی بات ہے اس سے، تتفکرون سے. یعنی جیسے ہم نے کہا اولو الالباب کو ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ وہ عقل والے لوگ ہیں. تفکر پہلے ہے، یعنی تھوڑی پرائمری سٹیج ہے. عقل ایڈوانس لیول ہے، فروٹ ہے اس کا سب چیزوں کا. ٹھیک. لعلکم تعقلون. اچھا یہ سرا ہمارے پاس ہے اور یہ ایکسپیکٹیشن ہم سے قرآن ہمیں عطا کرنے کے بعد. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اور بے شک یہ جو قرآن ہے یہ کہاں پر ہے؟ یہ وہ نہیں ہے خالی جو ریڈیبل بک کی فارم میں ہے، زبان عربی میں ہے. بے شک یہ کتاب میں ہے. الکتاب یعنی کتاب کی ماں، مدر آف دا بک. اور کتاب سے مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ حقیقت، وہ کلمات الہیہ کی حقیقت جو عند اللہ ہے، اور وہاں سے پھر مختلف صورتوں میں آئی ہے. کبھی محفوظ توریت میں. کی شکل میں آئی ہے، کبھی انجیل کی شکل میں آئی ہے. تو حقیقت کتاب، یہ حقیقت کتاب کہاں ہے؟ لدینا، ہماری بارگاہ میں ہے، ہماری پریزنس میں ہے. کتاب ہماری پریزنس میں ہے. کتاب جہاں سے یہ نازل ہوا ہے، اور یہ نزولی شکل ہم نے تمہارے ہاتھوں میں دی ہے قرآناً عربین کی فارم میں. اچھا لدینا ہماری بارگاہ میں ہے، اور پھر لدینا کو مزید ڈیفائن بھی کیا ہے کہ ہم کون ہیں. یعنی ہم کہہ رہے ہیں ہماری بارگاہ میں کتاب ہے، ہم کون ہیں؟
ہم علی و حکیم ہیں. صحیح ہے، ہم یقیناً علی و حکیم ہیں، اعلیٰ ہیں، بلند مقام پر ہیں اور صاحب حکمت ہیں. تو یہاں سے بھی ہمارے پاس ایک کلو ہے کہ اگر انسان قرآن عربی سے استفادہ کرتے ہوئے عقل کی راہوں پر روانہ ہوتا ہے، عاقل بن رہا ہوتا ہے، تو وہ کس کی طرف بلند ہوتا ہے؟ کیونکہ رسی سے مثال دی ہے نا، رسی. تو رسی کو جب آپ تھامیں گے تو خالی پکڑ کے کھڑے تو نہیں رہیں گے نا. اگر وہ رسی اوپر سے نیچے آ رہی ہے تو آپ اس رسی کو پکڑ کر بلند ہوں گے. تو آپ کس کی طرف بلند ہوں گے؟ علی اس کی الحکیم. طرف جو علی و حکیم ہے. اور علی و حکیم کی طرف بلند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو صفات آپ کے اندر بھی آئیں گی. اور یہاں سے ہم عاقل کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ عاقل انسان کون ہے؟ جس کی ذات میں اعلیٰ پن ہے اور جو صاحب حکمت ہے، یا کم از کم اس کی تجلی ہے. علی و حکیم کی تجلی ہے جو عاقل انسان. اچھا سر، یہاں پر تو عاقل کی نشانی یہ قرآن عربین ہے نا، ہم۔ عربی کو سمجھنے کی صلاحیت. ہاں، عربی کے بغیر قرآن نہیں آتا، وہ پھر اپروکسیمیشن ہے خالی. سر اور یہ جو بلکہ قرآن بعض اس اوقات بہت غلطیاں بھی ہوتی ہیں اس میں. دیکھ، قرآن حبل اللہ یہ جو ہے یہ اس کا ریفرنس کیا ہے؟ کون سا؟ یہ جو آپ نے لکھا قرآن نہیں، اللہ کی کتاب ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. اچھا، ٹھیک ہے، اور حبل اللہ سے مراد، یعنی اگر آپ اہل ہم۔ سنت کی تفاسیر لیں گے تو قرآن کہیں گے، ہماری شیعہ احادیث میں یعنی قرآن اور اہل بیت. تو سر اس آیت سے تو یہ بہت ہی بنیادی چیز تو یہ ہے کہ جو عربی زبان نہیں جانتے تو انہیں تو سب سے پہلے تو عربی سیکھنی چاہیے قرآن سے بالکل ہدایت لینے کے لیے. بالکل یہ بالکل، تو یہ یعنی بہت اس، بنیادی بات ہو گئی. ہاں، کیونکہ قرآن عربی میں ہے. اور یہ بات جملہ ایک مرتبہ نہیں آیا ہے، کئی مرتبہ آیا ہے قرآن عربی والی اصطلاح جو ہے. اور عربی میں بھی قسمیں ہیں، پھر عربی بھی وہ عربی جو قرآن کی عربی ہے، جی جی، وہ ظاہر. الفاظوں کے میننگس. ہاں، اب تو خیر الحمدللہ عربی سیکھنا بالکل بھی مشکل نہیں رہا. آپ 3 سے 6 مہینے اپنے اچھے سے ڈیڈیکیٹ کر دیں، یعنی اب تو انٹرنیٹ پر اتنا اتنا زیادہ مٹیریل موجود ہے اور اتنے لیکچرز ہیں اور اچھے لیکچرز ہیں کہ یعنی اتنی عربی تو آپ کو آئی جائے گی کہ آپ قرآن سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے. آپ یہ ضرور، اور ہمیں کوئی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی عربی بولنے والے بنیں. ہمارا مقصد تو قرآن اور حدیث سمجھنا ہے نا، تو آ جاتا ہے. اور تھوڑی بہت جو کمی رہ جاتی ہے، یعنی جو دقائق اور باریکیاں ہیں، وہ پھر آپ اچھی تفاسیر پڑھیں یا اچھی لغت کو استفادہ کریں تو وہاں سے بھی کلیئر ہو جاتی ہیں. تو یہ انیشیل جو آپ کی اسٹیج ہے قرآن سے کنٹیکٹ، ان کا جو مین پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ قرآن نے عربی. لیکن یہاں پر ایک بات ہم اور بھی اس کو کلیئر کر دیں کہ بہت سارے لوگ اپنی پوری زندگی عربی میں ہی گزار دیتے ہیں، وہ بھی حماقت ہے. یعنی جس طریقے سے بہت سارے لوگ اپنے دین کو خالی فقہ تک ہی محدود کر دیتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو ایسا بنا لیا کہ میں پوری زندگی نا صرف پرائمری کلاس میں ہی بیٹھا رہوں گا، مجھے پرائمری سے اوپر جانا ہی نہیں ہے. یہ اس کی مثال ہے. تو عربی جو ہے وہ گیٹ وے ہے انٹو دا قرآنک یونیورس. لیکن اس کے بعد جب معارف ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں قرآن عربی کے بعد خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ تم عربی کے ماہر ہو جاؤ. ایم کیا ہے، آبجیکٹو کیا ہے، گول کیا ہے؟ اس کہ کو تم سمجھیں. علی و حکیم کی کے سائے میں عاقل بنو، یہ آبجیکٹو ہے. تو اس آبجیکٹو کو بھول جائیں اور ہم ساری زندگی شان نزول اور عربی گرامر اور صرف و نحو کی بحث کرتے رہیں، تو یہ بھی ایک حماقت ہے. صحیح سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ جی سر. تو یہ کہ یعنی ہر جگہ پر نا خدا تعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے کہ بھائی ہم نے تم کو یہ دیا، کیوں دیا، کس پرپز کے لیے دیا. تو تم وہ والے بیوقوفی نہیں کرنا کہ خالی چیز کو لے کر اس میں ہی گم ہو جاؤ.
بلکہ تمہیں اپنا فوکس اینڈ آبجیکٹو پہ رکھنا ہے، اصل ہدف پہ رکھنا ہے کہ میں قرآن سے کیوں قریب ہوں، عربی کیوں سیکھوں، متن قرآن کو اچھے سے کیوں جانوں، تاکہ اس کے اندر معارف کو اور حقائق کو بہتر طریقے سے درک اور اخذ کر سکوں، اور ان کے وسیلے سے میں انشاءاللہ ایک مرحلے پر پہنچنے کے بعد مجھ میں عقل والی حالت اور صفت پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ اسی چیز کو اور بھی جگہوں پہ بیان کیا گیا، اور یہاں سے ہمیں کچھ اور نکات بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ یہ سورہ نمل کی آیت ہے، اوپر جو ہے وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، وہ اوریجنیشن کی سورس ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ لدن، ہماری بارگاہ، اور ہم کون ہیں؟ حکیم و علیم ہیں۔ وہ والے پوائنٹ، وہ والا جو یعنی اسٹیٹمنٹ ہے وہ سیم ہے دونوں جگہ پر، سورہ زخرف میں بھی اور سورہ نمل میں بھی۔ تو یہاں پر انکا، اے پیغمبر، بے شک تم، لتلقى القرآن، کیا پیغمبر پڑھتے ہیں قرآن؟ اللہ نے پیغمبر کو قرآن پڑھایا ہے، پڑھایا بھی ہے، لیکن حقیقتاً پہلی منزل کیا ہے قرآن کے نازل ہونے کی؟ قرآن القا ہوا ہے رسول اللہ کے قلب پر، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ چیز رسول اللہ کے قلب نے اس کو ریسیو کیا، اس کی کوئی کیفیت ہمیں بالکل بھی نہیں پتا کہ یہ القا کیا ہے، یا روح الامین نے کس طریقے سے قلب پیغمبر پر قرآن کو نازل کیا ہے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، تو وہ ہمیں بالکل نہیں پتا کہ قلب پر القا کیسے ہوا یا انزال کیسے ہوا۔ لیکن یہ جب من لدن حکیم علیم سے جو قرآن آ رہا ہے نا، یعنی جو پیور قرآن ہے، وہ پیور قرآن ایک نورانی حالت پیغمبر کے قلب میں وصول کی ہے، اور پھر اس کے بعد حکم خدا سے اس کے مطابق الفاظ میں وہ ڈھلتی گئی ہے، ٹھیک۔ اور یہ تو بہت مشہور آیت ہے، یہ کون سی آیت ہیں؟ سورہ واقعہ کی ہے۔ سورہ واقعہ ہے نا۔ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ قرآن ہے جو کریم ہے۔ کریم کے معنی کریم کے معنی کمانا جس میں پستی نہ ہو، کجی جس نہ میں ہو۔ کسی قسم کی پستی، گراوٹ، شک، شبہ، جھوٹ، کریم ہے، ہر پستی سے بالا تر ہے۔ اور یہ بھی اسی طریقے سے لا ریب فیہ، یہ قرآن جو کریم ہے یہ کہاں پایا جاتا ہے؟ فی کتاب مکنون، ایک کتاب میں کہ جو پوشیدہ ہے، مکنون ہے۔ شاید اس کی اور بہت گہری تفسیر ہو سکتی ہو، لیکن جو پوشیدہ ہے۔ لا یمسہ، اس کو ٹچ نہیں کرتے یا اس کو چھوتے نہیں ہیں یا اس تک پہنچتے نہیں ہیں، الا المطہرون، مطہرون کے معنی پاک شدہ، یعنی تھوڑی سی اور وضاحت۔ یعنی ان کے بھی دل جو ہے وہ بات پاک نہیں تھا۔ پاکیزہ ان ہیں، کو پاک کیا گیا، پاک قلوب۔ کیا گیا، یہ خاص بات ہے، کیے گئے، یہ اچھا، مفعول ہے، ان کو پاک کیا یہ گیا، مفعول ہے محفوظ۔ کہ جن کو پاک کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ جنہوں نے خود اپنے کو پاک کیا ہے وہ نہیں۔ اگر وہ کہنا ہوتا تو ہاں پر زیر آ جاتا، متحرین ہو ہاں جاتا، وہ تو اسم الفاعل ہوتا ہے، یہ اسم المفعول ہے، متحرین چلو ہو جاتا، ٹھیک ہے؟ متحرون یعنی، اور کس نے پاک کیا ہوگا ان کو؟ خدا۔ اب یقیناً اللہ پاک کرنے تعالیٰ نے، والا کون ہے؟ خدا ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ ٹھیک۔ تو یہاں سے ہمارے پاس وہ دلیل آتی ہے کہ جو اہل البیت ہیں، کیونکہ اہل البیت کے بھی یہی صفت بیان کی گئی ہے نا، ہاں، انما یرید انما اللہ یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ تو یعنی جن کو اہل البیت کہا جا رہا ہے، ان کو ہر رجس سے پاک کون کر رہا ہے؟ وہ خود یا خدا؟ خدا کر رہا ہے۔ خدا پاک کر رہا ہے۔ تو وہ کس میں آئیں گے؟
مطہرین میں نہیں آئیں گے، مطہرون میں آئیں گے۔ مطہر ہیں۔ تو جو اہل بیت ہیں اس دلیل کے مطابق وہ حامل قرآن ہیں، وہ قرآن کو مس کرتے ہیں، قرآن کی حقیقت کو، قرآن نہیں، قرآن کی حقیقت کو، اس قرآن کو جو کتاب مکنون میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ تو کیا صرف اہل بیت کے لیے یہ چیز ہے یا باقی لوگوں کے لیے بھی پاسبل ہے؟ سر یہ پھر وہ تعویل والی بات وہ ہوگی کہ کیا یہ قرآن کی جو تعویل ہے وہ صرف اہل بیت علیہ السلام کر یہ سکتے ہیں؟ مسئلہ تعویل کا نہیں ہے، یہ مسئلہ حقیقت کا ہے۔ یہاں آیت میں کون سا ورڈ ہے جس سے تعویل سمجھ میں آ رہا نہیں ہے؟ جو آپ نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک کیا ہے، اور مطلب یعنی کہ اس کو نہیں چھو سکتے قرآن کریم کو، مگر تو جن کو قرآن پاک کر کریم کے دیا جو گیا۔ بطن ہے تو اس میں جو ہے وہ یہ اس بطن تک کا تو مسئلہ جو نہیں ہے، اس رسائی کو ہے۔ تھوڑا سا سمجھیے گا، یہ بطن اچھا والی بات نہیں ہو رہی اچھا، ٹھیک سے ہے۔ انہو، کلیئر بے کیجیے گا۔ شک وہ یقیناً قرآن ہے جو کہ کریم ہے۔ وہ قرآن جو کریم ہے وہ کدھر ہے؟ فی کتاب مکنون، اس میں کسی تعویل اور توجیہ کی ذکر نہیں ہے، خود قرآن جو کریم ہے وہ کہاں پایا جاتا ہے اپنی حقیقت میں؟ ایک کتاب میں ہے جو پوشیدہ ہے، جو لوگوں کی دسترس میں نہیں ہے، لوگوں کی اپروچ سے باہر ہے، اور اس کو نہیں ٹچ کرتے، مس کرتے، مگر وہ کہ جن کو پاک کر دیا گیا ہے۔ یعنی حقیقت قرآن تک صرف مطہرون کی رسائی ہے۔ وہ قرآن جو من لدن حکیم علیم ہے، جو حکیم علیم کی بارگاہ میں ہے، جو نور ہے، قرآن کی نورانی حقیقت تک رسائی مطہرون کی ہے، یا جو ان کی اتباع میں چلے اور خدا اس کو بھی کسی درجے پر طہارت عطا کر دے۔ ٹھیک ہے، کافی ہے آج کی حد تک۔ تو اس میں کچھ نکات ہمارے اس میں بھی سمجھ میں آتے جا رہے ہیں نا، کہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے قرآن کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو اپنی فکر کو قرآنی بنائیں، اپنی فکر کو قرآنی بنائیں، اور قرآنی فکر جو ہے نا اس میں یہ سب چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں، یہ پارٹی بازی، عصبیت، فرقے واریت، دوسرے کو نیچا دکھانا، یہ سب چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی۔ یعنی جیسے یہودی اہل کتاب یہ کام کرتے تھے کہ جی یہ بڑی آیت چھپا کے رکھی ہوئی ہے انہوں نے توریت، اور اس میں وہ علوم کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو شرمندہ کریں، یا انہوں نے نعوذ باللہ یہ بھی کافی کوشش کی کہ رسول اللہ کو شرمندہ کریں۔ تو یہ سب حرکتیں نہیں ہیں اہل قرآن کی۔ اہل قرآن اہل حق ہیں۔ خیر آج جی، آپ نے بڑے سے تفصیل سے ہر چیز کو سمجھایا۔ میں کافی زمانے سے کوشش کر رہی ہوں یہ عربی سیکھنے کے لیے، 2-3 جگہ کوشش بھی کی لیکن کامیاب نہیں ہوئی۔ تو کچھ آپ بتا رہے تھے بہت ساری ویب سائٹس ہیں، آپ تھوڑا سا کوئی ریکمینڈ کریں۔ دیکھیں اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یعنی خود سیکھنے والے کا لیول کیا ہے، اب یہ اس پر کافی ڈپینڈ کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ کو اپنے شوق سے، لٹریچر سے دلچسپی ہے تو آپ کا کوئی بھی لینگویج سیکھنا کافی آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر اردو ادب سے آپ کو دلچسپی ہے، اردو کی آپ نے اچھی معیاری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، اردو گرامر سے واقفیت ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جی صفت اور موصوف کیا ہوتا ہے، یا اضافت کیا چیز ہوتی ہے، فار ایگزامپل کہ یہ جو ساری ٹرمز ہیں جو گرامر میں بھی استعمال ہوتی ہیں، یا انگریزی کے حوالے سے اگر کوئی انگریزی گرامر کے ورب، ایڈ ورب، کنجنکشن، پریپوزیشنز، یہ تمام چیزیں جانتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے پھر زبان کا سیکھنا آسان ہو جائے گا۔ وہ ہے۔
اور اگر مفہوم یہ کہ وہاں پر بالکل ہی مسئلہ جو ہے بالکل مبتدی والا ہے، تو ڈیفینیٹلی پھر بہت بیسک سے شروع کرنا پڑے گا، کیونکہ یعنی لینگویج لرننگ کی کوئی بیس موجود نہیں ہے، تو وہ پھر زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ ایک میں نے پاکستان کے اندر دیکھا تھا، ایک تو آسان عربی گرامر کا کورس ہے، وہ اچھے سے انہوں نے سکھایا ہے۔ پھر لسان القرآن ہے، عامر سہیل صاحب ہیں کوئی فیصل آباد کے، آئی تھنک، جی سر۔ ان کا اچھا ہے، کافی آسان عربی کمپریہنسو گرامر ہے۔ سر آصف حمید کی ہے، انہوں نے بھی میں ہاں، نے ان کے لیکچرز سنے ہم، ہیں، وہ اس سے اسرار کافی ہوئی ہیلپ تھی۔ آؤٹ۔ ہم، وہ ہوں یہ کہ وہ ابتدائی طور پر جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا سر، ہم، یہ ہم، بالکل ان کو ٹرمس وغیرہ نہیں ہم۔ پتہ ہے اس کے لیے۔ اسی طریقے سے بہت بیسک لیول کا جو کورس ہے وہ LQT بھی ہے، لینگویج آف قرآن ٹورانٹو، LQT۔ ان صاحب نے بھی کافی اچھے طریقے سے بہت بیسک سے لے کر چلے ہیں۔ پھر دوسرے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے لوگ، یعنی ایک دفعہ آپ آئیں گے تو کچھ عربک اسپیکنگ بھی لوگ ہیں، لیکن وہ انگلش میں سکھاتے ہیں، کہ جو عربک اسپیکرز ہیں یعنی عرب ہیں، اور وہ قرآن کی زبان یا عربی سکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے لیکچرز انگلش میں ہوتے ہیں، ان میں بھی ایک دو کافی اچھے ہیں۔ تو اب تو مٹیریل تو بہت ہے، اگر آپ لگ کے 3 سے 4 مہینے لگا لیں نا، تو کافی حد تک چیزیں جو ہیں وہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اب اس کی پیچیدگیاں اتنی زیادہ ہیں، کیونکہ عربی میں تمام جو معنی پیدا ہوتے ہیں نا وہ حرکات اور اعراب سے پیدا ہوتے ہیں، تو اس سب کو یاد رکھنا آسان نہیں ہے، اس محنت کے کرنا لیے ہے۔ کنٹینوس پریکٹس چاہیے، لیکن آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی چیزیں۔ جیسے اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک بہت ہی بڑی غلطی اور آسانی سے جس سے بچا جا سکتا ہے، جو ہم لوگ قرأت میں کرتے ہوں گے، وہ کیا ہے؟ فاعل اور مفعول کا جو مسئلہ ہے، کہ فاعل پر ضمہ آتا ہے اینڈ پہ، اور مفعول پہ فتحہ آتا ہے۔ اب یہ غلطی آرام سے ہو سکتی ہے، یعنی ضمہ کو فتحہ، یعنی زبر کو پیش کر دیا، پیش کو زبر کر دیا، لیکن اس سے میننگ میں آپ کو ایک لحاظ سے گناہ نہیں ہے، کیونکہ اصل تو چیز وہ ہے کہ جو آپ کے دماغ میں ہے نا، اصل چیز وہ ہے، آپ جواب دے تو اس کے ہیں، لیکن میننگ بہرحال الٹ جائے گی لینگویج کے لحاظ سے، کہ فاعل مفعول ہو جائے گا، یعنی جیسے وہ آیت ہے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ فقط بے اللہ سے شک ڈرتے ہیں صرف علماء۔ علماء۔ ہوں اچھا، اگر میں اسی آیت کو نعوذ باللہ ایسے پڑھ دوں انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، تو کیا مطلب ہوگا؟ تو بے اللہ شک ڈرتا اللہ ہے۔ اللہ اللہ ڈرتا ہے علماء، اللہ نعوذ باللہ۔ ٹھیک۔ لیکن سر یہ مفاہیم کا جو کورس ہے، اس میں بھی اگر خواہر نے کیا ہے تو نہیں کیا تو کر لیجیے، اس سے بھی بہت ساری عربی آ جاتی ہے، اور جی بیسک جی، سمجھ میرے خیال جائے۔ ہے آپ لوگ بھی تو یہ سب کر رہے ہیں نا اپنے انسٹیٹیوٹ میں، اس قسم کی ایکٹیویٹیز۔ جی سر، یہ بہت مطلب جو تنزیل ادارہ تنزیل کی جو یہ 3 کتابیں ہیں، ان سے کافی آپ ہیلپ آؤٹ ہو ہاں، جاتی کہ ہے۔ کم از کم یہ ساری باتیں تو سیکھ لینا، یہ اس قسم کی غلطیاں تو نہیں ہیں۔ یا جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ مطہرین اور مطہرون کا فرق یہ سب آتا ہے، یعنی جیسے اسی سے بالکل ملتی جلتی اصطلاح ہے کہ قرآن ملائکہ کو کہہ رہا ہے عباد مکرمون، اور یہی جملے جو ہیں زیارت جامعہ میں موجود ہیں اہل بیت، ان ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے، کہ یہ عباد مکرمون ہے۔ اب مکرمون کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ جن کو کرامت عطا کی گئی ہے، کی گئی ہے۔ مکرمون نہیں ہے، یعنی جنہوں نے خود کرامت حاصل کی ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ تو ہر جگہ اب آپ دیکھیں کہ اس سے آپ کا فہم کتنا بالاتر ہو گیا نا، مکرمون مطہرون، کے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اصل فضیلت وہ ہوتی ہے کہ جب خدا بندے کو قبول کر کے جو عطا کرتا ہے، بے شک بندہ ایفرٹ کرتا ہے، کریم بننے کی ایفرٹ کرتا ہے، طیب و طاہر ہونے کی ایفرٹ کرتا ہے، مخلص ہونے کی، مخلص اور مخلص یہاں بھی یہی بات ہے، اپنے کو خالص کرنے کی ایفرٹ کرتا ہے، وہ ایک لیول ہے، وہ ایک کیٹیگری ہے۔
لیکن معصوم اس جگہ پہ نہیں ہے. معصوم وہ ہیں کہ جن کی بندگی کو جن کو بحیثیت عبد رب نے مالک نے قبول کیا اور یہ صفات عطا کی. تو اب دیکھیں کتنی بہترین معرفت آپ کو آ رہی ہے نا اس عربی کے اس نقطے کی وجہ سے. آ رہی ہے یا نہیں؟ بالکل سر، یہ جی متحرون، بالکل سر. ٹھیک ہے. تو کمال کیا ہے کہ تمہاری بندگی خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور خدا تمہیں اپنا تقرب عنایت کر کے پھر خدا صفات دے. اب معصوم کہیں گے ہم نہیں کریم بنے، وہ ہے جس نے ہم کو کریم بنایا ہے. ہم نے طہارت نہیں لی، وہ ہے جس نے ہم کو مطہر کیا ہے، طہارت عطا کی ہے. تو اب یہ بالکل دیگر ہے، یہ لیول ہی کچھ اور ہے. تو اب یہاں سے آپ کو پورے نظام زندگی کی حقائق کی، تو اب آپ یعنی اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے تو اب آپ رمضان میں سب سے زیادہ دعا کیا کریں گے؟ امام باقر علیہ السلام کی دعا آپ کو سمجھ میں آئے گی، اجبنی یا اللہ، مجھے قبول کر لے اے اللہ. اب آپ دیکھ رہے ہیں کتنا فرق پڑ رہا ہے، کتنا فرق پڑ رہا ہے آپ کے فہم میں، آپ کی معرفت میں. کس لیول پہ اب جا رہی ہے آپ کا ذہن اور فکر. تو افسوس کی بات یہی ہے کہ ہم جو دنیا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنی کتنی لینگویجز سیکھ لیتے ہیں، کتنا ٹائم لگاتے ہیں، سال کے سال لگا لیتے ہیں. لیکن ہم ایون چند مہینے، اب تو چند مہینوں کی بات ہے، یعنی اس حد تک عربی آ جائے کہ آپ زبان قرآن سمجھنا شروع ہو جائیں. اور جتنا پھر آپ اس کی پریکٹس کرتے رہیں گے تو ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ کو ترجمہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آپ خود اس میں یعنی کچھ جگہوں پہ انسان پھنس جاتا ہے تو ٹھیک ہے آپ ریفر کر لیں، لیکن آپ اس کے بالکل بھی محتاج نہیں رہیں گے ترجمے کے. اور پھر آپ کو یعنی جیسے مجھے فیل ہوا تھا کہ بھائی ترجمہ تو کہیں پر بالکل ہی لٹی ہی ڈبو دیتا ہے، بات ہی کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے. تو پھر اس کے بعد سے میں اپنے آپ کو رفتہ رفتہ کر کے ترجمے سے الگ کرتا گیا کہ نہیں بھائی جو بھی چیز پڑھنا ہے نا اوریجنل لینگویج میں پڑھنا ہے. سائنس پڑھنا ہے تو اس کی جو اوریجنل لینگویج ہے انگلش ہے، جرمن تو ہمیں نہیں آتی، لیکن انگریزی میں آپ کا معیار بلند ہونا چاہیے لٹریری اعتبار سے. اوریجنل لینگویج میں پڑھو ہر علم کو. یہ ٹرانسلیشن وغیرہ جو ہے نا یہ ریلائبل چیزیں نہیں ہیں، اس میں ہو جاتی ہے گڑبڑ. انشاءاللہ اپنی سے پوری ایفرٹس کروں گی. اور ان کے میں نے لسان القرآن کے کافی لیکچر وہ کیے تھے. جی لیکن وہ مسئلہ پھر یہی ہو گیا سر، ایک استاد ہوتا ہے نا، جیسے آپ ہر چیز سے آپ سوال بھی ہم، کرتے ہیں پھر ہم جواب دیتے ہیں، ہم، غلط ہوتے ہیں آپ اس کی تصحیح دیتے ہیں، ہم. وہاں جی وہ جی تھوڑا مجھے مسئلہ پڑ جاتا نہیں ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے. ریکارڈڈ لیکچرز میں تو یہ پرابلم ہوتی ہے، ریکارڈڈ اور بہت لائیو مسئلہ میں ہے، تو یہ بہت فرق ہے. جی اور میرے لیے وہ پڑھنا بہت، اور میں انجی نے سے پوچھ کافی. لیا کریں، اور آپ نا اور انجی سے کر لیا کریں، وہ بتا دیں گے، ان کو زیادہ اچھی ہے، عربی زیادہ اچھی ہے ان کی. کوئی مسئلہ ہو تو انجی سے خال پوچھ، انجی جو ہے نا، اور خال انجی خال آن لائن انجی آن پڑھتے لائن ہیں. کلاسز بھی لیتی ہیں مفاہیم کی. ہوں، جی. اچھا ہے، ماشاء اللہ یہ استفادہ کریں بک بینات پڑھاتے کے ہیں، کام وہ بھی سے. جی پڑھتے ہیں. جی جی. تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، لیکن عربی پہ رکنا نہیں ہے، عربی انٹری پوائنٹ ہے. بالکل صحیح. جانا کہاں تک ہے؟ لعلکم تعقلون تک جانا ہے. یہ آبجیکٹو نہ بھولنے پائے، یہ والا آبجیکٹو نہ بھولنے پائے کہ آپ عربی میں پھنس جائیں، آپ خالی فقہ میں مسائل توضیح المسائل میں پھنس جائیں، پوری زندگی عربی گرامر اور توضیح المسائل پڑھتے پڑھاتے گزر جائے. نو وے، یہ والا کام نہیں کرنا ہے. یہ پرائمری لیول ہے، جلد از جلد اس کو عبور کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور ان مقامات کی طرف سفر کرنا ہے کہ جو اصل مقصد ہے دین کے عطا کیے جانے کا. اس بارے میں شک تو نہیں ہے نا کسی کو بھی
کہ یہ سب کچھ کیوں آیا ہمارے پاس. جی سر، تاکہ عقل استعمال کریں. جی عقل والے بن جاؤ، صاحب عقل ہو جاؤ. جی ٹھیک ہے، پھر اجازت. فی امان اللہ. بہت جزاک بہت شکریہ، اللہ سلامت حافظ. رہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.